لوگوں کو اچھا پتا چلے چل جی، جائے۔ ان کی اچھا پوری باری سناتا ہوں، چلیں آپ آپ ان کو سنائیے گا دونوں نے بعد میں، پوری مجھے باری اپنی بات کر لینے دینا۔ ان کو 2 منٹ دے دیں، اچھا دے دیں اس 2 میں اعظم سی موت خود لکھتے ہیں کہ مصلحت الہی نے یہ چاہا کہ اس سے بڑھ کے الفاظ اس عاجز کے لیے استعمال کرے تا عیسائیوں کی آنکھیں کھلیں۔ اب اوپر دیکھ لیتے ہیں کیا لفظ نہیں الفاظ کیا استعمال کیے ہیں۔ اب دیکھیں اسی الہام میں جو آپ نے پڑھا ہے اس سے پہلے لکھتے ہیں تو مجھ سے بے منزلہ میرے عرش کے ہے۔ مجھے بتائیں کہ کیا حضرت مسیح موعود دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عرش بن گئے ہیں؟ بے منزلہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب اس سے اگلے لفظ میں انہوں نے لکھا ہے تو مجھ سے میرے بے منزلہ میرے فرزند کے ہے، بے منزلہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ تو مجھ سے بے منزلہ اس انتہائی قرب کے ہے جس کو دنیا نہیں جانتی۔ اب آپ کو بھی پتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ لفظ استعمال کیا بے منزلہ کا، کس کے ساتھ؟ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا کہ تم بے منزلہ ہارون ہو۔ کیا آپ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے یہ لیتے ہیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام بن گئے ہیں؟ نہیں، آپ ان سے اور ادھر بھی قربت کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری اس حدیث میں بھی یہ بے منزلہ کے لفظ استعمال کیے ہیں کہ جو نسبت موسیٰ اور ہارون کی ہے، اے علی میری اور تیری وہی ہے، بے منزلہ تھی وہی ہیں ہم۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ چیز فزیکل سینس میں یا حقیقی سینس میں لی جائے گی، بلکہ یہ لفظ جو ہے یہ لفظ استعارے کے طور پہ ہے۔ اور یہ بڑھ کے الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں یہ عیسائیوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کیے ہیں کہ آپ انہی الفاظ کو حقیقی میں مبنی کر کے آپ نے خدا کا بیٹا بھی بنا لیا اور ان کو خدا بھی بنا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب دیکھیں جیسے فیلکن بھائی نے بات کی تھی کہ بات تو صرف اتنی سی تھی کہ آپ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ان کا دعویٰ ہے، ان کا ایسا کوئی دعویٰ نہیں نکلا۔ دیکھیں ٹو بی ویری ایک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی، آپ مانے نہ مانے اعظم مسیح موعود کو، لیکن ادھر کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ میں روحانی بیٹا ہوں یا میں استارے کے طور پہ بھی بیٹا ہوں۔ 2 منٹ ہو گئے آپ کے بھی، کوئی بات 5 نہیں، منٹ کوئی بات نہیں، آپ نے بھی تو میں بتا دے دیں ان کو، کوئی بات نہیں، دے دیں نہیں، میں نے کہا ویسے بتا دوں کہ ٹوٹل 5 منٹس ان کوئی دونوں بات نہیں، مہمان کبھی کبھی آتے ہیں ہمارے پاس یہ۔ ہاں اب اس چیز کو آپ نے جتنا آپ بے شک نہ سمجھے، جیسے فیلکن بھائی نے کہنا کہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس الہام کو خدا کا الہام سمجھیں۔ خدا تعالیٰ کے کلام کو جو نہیں مانتے وہ اس کو کبھی بھی خدا کا کلام نہیں سمجھتے۔ اگر وہ خدا کا کلام سمجھے تو وہ ایمان لے ہیں۔ اس لیے ہمیں تو یہ کوئی اعتراض نہیں ہے آپ پہ کہ آپ اس کو الہام نہیں سمجھتے، لیکن آپ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ میرے ضمن میں، کیونکہ آپ بھی مسلمان ہیں، شرک ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، حضرت مسیح موعود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور آپ اللہ کا بیٹا کوئی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہم دوبارہ جو فیلکن بھائی کی بات پہ چلتے ہیں، وہ مسلمان کی تعریف، نہیں ابھی مجھے تو بات کرنے دیں اس پہ، کر دیجیے گا نا، کریں گے۔ ہاں نہیں، وہ تازہ بات اچھی رہتی ہے نا۔ ہاں کیونکہ اس پہ اچھا جی، میرے ٹائم لگا دیں، کوئی شرح نہیں ہے، سب نے دیکھ نہیں بہت کچھ ہے، آپ نے تو کسی چیز کا جواب ہی نہیں دیا۔ آپ نے کون سا سوال؟ آپ نے تو دیکھیں، میں میں آپ سے سوال، آپ نے تو اپنا بتایا جو آپ سمجھتے ہیں، آپ نے میں بتا سر آپ 1 منٹ جو لگا دیتا ہوں، نائٹ رائڈر بھائی 6 منٹ آپ کے بھی لگا دیتا ہوں۔ انہوں نے تو اچھا جی، یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو لگا دیں، پہلی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جو قاعدہ تھا نا، وہ استعارہ کے رنگ میں ہی مانتے ہیں۔ ایسا ہی عیسیٰ بھی ہے، یہی جلد ہے حقیقت الوحی 66 نمبر صفحہ، ٹھیک ہے، حقیقت الوحی نمبر 66۔ ایسا ہی عیسیٰ بھی ہے تو ان پر کوئی اعتراض نہ ہوتا، کیونکہ جیسا کہ استعارہ کے رنگ میں ان نبیوں کو پہلے نبیوں کی کتابوں میں بیٹا کہہ کر پکارا گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض پیشین گوئیوں میں خدا کر کے پکارا گیا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ استعارہ کے رنگ میں مرزا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی استعارہ کے رنگ میں بیٹا کہا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ سر قرآن جواب نہیں دیتا اس بات کا عیسائیوں کو۔ مرزا صاحب وہ جواب دیتا ہے، نہیں خیر، میں کیا کہہ رہا ہوں اس بات کا، عیسائیوں کے عقیدے کا جواب دیتا ہے۔ ہاں میں بتا رہا ہوں، اگر وہ یہ مانتے تو بیٹا بناتے، اگر وہ یہ چیز مانتے تو بیٹا بناتے ہی نا۔ تو مرزا صاحب کے کہنے پہ مان لیا انہوں نے۔ دیکھیں نا، دیکھیں میری بات ہونے دیں پلیز۔ دیکھیں اب عیسائیوں کا جواب قرآن نے نہیں دیا،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया? वो अकीदे का क्या जवाब दिया। क्या हाँ हाँ इसी हाँ अकीदे का जवाब। हाँ, तो मिर्जा वो साहब क्या कर रहे हैं? मिर्जा ईसाई साहब क्या भी मानते हैं, बात ईसाई करने मानते बात हैं करने कि बात ईसाई कहते हैं जवाद कि भाई खुदा के आपने बेटे अपनी नहीं है। बारे में बात की, आपको अच्छा किसी ने नहीं क्या टोका, कहते बात हैं करने दो। इनका जवाब? एक मिनट, क्या कहते हैं नाइट डॉक्टर ईसाई? भाई क्या सवाल कहते हैं पूछते हैं ईसाई? मेरे से, देखें क्या नहीं मैं एक चीज है कि उन अल्फाज से ईसाइयत को गलती लगी और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा और खुदा का बेटा जानते हैं। खुदा जानते हैं ना नाइट डॉक्टर भाई हजरत ईसा को? वो खुदा का बेटा मानते हैं। नाइट भैया मैंने आपके 6 मिनट खुदा लगाए। ये हमारा स्टार बड़ा करे इधर। हजम सी मौत ने कहा कि खुदा बना बैठे, खुदा जानते हैं हजरत ईसा को वो। अच्छा उनका बेटे का भी है कि नहीं मैंने है? आपके 6 मिनट बेटा बेटे का है भी है। बात खुदा, किस लिए खुदा? नाइट राइडर भाई आपने जो खुदा भी सवाल जानते हैं कि करने नहीं? हैं ना वो अपनी बारे में जवाब देंगे, इस तरह कोई नहीं नहीं बात मैंने समझ नहीं आ सवाल रही। नहीं किया था, ठहर जाए सवाल ठहर किया जाए। ना हाँ आपने। जवाब भाई बात ये आप है अपनी बारे में जवाब दीजिएगा ना सवालों का। जी भाई कभी कभी आते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। नाइट राइडर भाई मैंने मुझे सवाल तो बताएं, इनसे नहीं किया था। हजरत ईसा को खुदा जानते हैं कि नहीं ईसाई? अच्छा ये उनका बेटा मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, मेरा सवाल है खुदा जानते हैं। मेरा सवाल है कि फिर इसका मतलब है मिर्जा साहब भी खुदा बन रहे हैं, मैं क्योंकि आपको वो ये बताता लिख हूँ रहे हैं। ना, इसका वो मतलब ये है लिख देखें रहे आप हैं, खुद मैं अवॉइड बताता कर हूँ। रहे नहीं हैं। ठहरे मैं बताता हाँ हूँ जी। जी। मानते हैं, वो कहते हैं मानते हैं। इस पर तो मिर्जा साहब को भी आपको खुदा मानना पड़ेगा। क्यों? मिर्जा साहब कह रहे हैं इसलिए मसलहत इलाही ने चाहा कि इससे बढ़कर, वो खुदा मानते हैं तो वो मसलहत इलाही चाहते खुदा से बढ़कर मिर्जा साहब को कहें कुछ। आप तो इसमें मजीद फंस जाएंगे भाई, जिस तरफ आप जा रहे हैं। मेरे मिर्जा प्यारे साहब के जाइए, आप देखें, अब कहें ना वो खुदा मानते हैं, चलो वो खुदा मानते हैं जी, ठीक है मानते हैं, लेकिन मिर्जा साहब को कह रहे हैं मानते हैं कि बेटा होने की वजह से, बेटा होने की वजह से कि अल्लाह के बेटे। नहीं क्या ठीक है? गलती लगी? क्या गलती अच्छा, लगी कि वो क्या गलती अल्लाह ताला के कलाम के अंदर को जो अल्फाज हैं जिनको उन्होंने मिसअंडरस्टैंड करके हकीकी मायनों में ले लिया, उसकी वजह से वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा चलें बना यहाँ भी बैठे। आ जाए, इधर भी आ हाँ, जाते हैं। तो हाँ जी। इसको भी कोई ले लेगा ना गलत? कैसे? अंता मिन्नी भी मंजिलती वलदी, इसको भी लेगा ना कोई गलत? नहीं, कैसे ले सकता है? नीचे लिखा हुआ हाँ है, जी, नीचे लिखा हुआ है क्या लिखा है? खुदा इल्हाम। बेटों से ये पाक है, देखें, और नीचे लिखा देखें, इससे बढ़कर, इससे जिसको बढ़कर। इल्हाम होता है अल्लाह उसी को सबसे बेस्ट समझ देता है। अब अल्लाह बेटों से पाक ठीक है, कैसे ठीक गलती है। हो सकती है? हाँ तो उसको सबसे बेस्ट समझ ये दी कि वो खुदा मानते थे, तो इस उम्मत में इससे बढ़कर एक हो जिसको ये सबसे नहीं हो बढ़ के नहीं, माना जाए। या फिर शख्सियत नहीं हो। लफ्ज अच्छा ना, अल्फाज लिखे हैं, इसलिए लफ्ज मसले ना लफ्ज लिखा हुआ है, देख लें, ना पढ़े जरा, एक ठहरे पढ़े भाई मेरे, पढ़े। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। एक मिनट ठहरे ना, एक हाँ मिनट, जी, इस पूरा पढ़ने दीजिएगा। पूरा इसलिए मेरे 6 मिनट रहते हैं, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे 6 मिनट वो रहते हैं। इसलिए मसलत इलाही ने ये चाहा कि उससे बढ़कर अल्फाज इस अल्फाज क्या चीज आगे साजिश के लिए पढ़ के क्या इस्तेमाल हो? बढ़कर अल्फाज इस आजिज हाँ के लिए जी, इस्तेमाल करें। रुतबा नहीं दे रहे, वो ये नहीं कह रहे बढ़ के रुतबा दी दिया। आगे भाई आगे हाँ चले जी, ना, ता ईसाइयों की आंखें खुलें और वो समझें कि वो अल्फाज जिसकी वजह से मसीह हाँ वो अल्फाज जिससे मसीह को वो खुदा बनाते हैं, इस उम्मत में भी एक है हाँ, जिसके साथ इस उम्मत में भी एक है इस्तेमाल किए हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम से बढ़कर। हाँ अच्छा, तो वो क्या है? अल्फाज, वो क्या है? अच्छा अल्फाज ये है कि उन्होंने दर्जा क्या है या हस्ती क्या है, तो भाई ये अल्फाज एक छोटी सी अर्ज कर दूं, मैं आपसे कर रहा है, मैं इजाजत ले लेता हूँ आपसे, क्यों इस्तेमाल कर रहा है? मेरी आवाज अगर आ रही हो, आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, कोई मसला मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ फिर आप बाद में आइएगा ना, अब आप बीच में बात ना करें प्लीज। नाइट भाई आपके आप 6 मिनट लगा तो वो मुसलमान की तारीफ कहाँ रह गई? मतलब मैं वो करते हैं ना, वो करते हैं। नाइट भाई आप 6 मिनट लगा दूं, आइएगा करते हैं। अगर दरमियान में आप कोई ना बोले तो 6 मिनट लगा दूं अब आपके। हाँ बस ये 1 मिनट ठहरिए, ये फिर खुद सोचिए। अल्लाह खुदा ताला बेटों से पाक है और ये कलमा बतौर इस्तिआरा के है। क्यों यहाँ भी मिर्जा साहब ने मान लिया, ये कह रहे हैं इस्तिआरा नहीं, माना है कलमा, इस्तिआरा लफ्ज को कहते हैं भाई। जब इस्तिआरा के है ना, ये इस्तिआरतन अल्लाह कह रहा है, रुतबा क्या इस्तिआरे के तौर पे। अब आगे चलें क्योंकि इस जमाना भाई ये कलिमा लिखा ना, ये कलिमा बतौर इस्तिआरा किया है। हाँ ये जो अल्लाह ने ये बात की है वो बतौर इस्तिआरा की है कि मिर्जा साहब आप मुझे बेटा इस्तिआरे के तौर पे बनाया है। आगे क्या है? आगे क्या कह रहे हैं? आगे क्या पढ़े? अच्छा, चूंकि इस जमाना में
ऐसे ऐसे अल्फाज से नादान ईसाइयों फिर ने अल्फाज हजरत ना ईसा मुकाम का जिक्र है हाँ ना किसी और का हाँ ठीक अल्फाज है हजरत हाँ जी ईसा को खुदा ठहरा रखा है किनकी उन वजह से अल्फाज अल्फाज की से वजह से हाँ क्या ठहरा अल्फाज की वजह से खुदा ठहरा रखा है तो बिल्कुल यहाँ भी तो अल्फाज की वजह से ही आगे आ रहा है ना लेकिन इधर तो वो आगे बढ़े क्लियर कर दिया ना उन्होंने इसलिए हाँ नहीं आगे चले इसलिए मसलत इलाही ने ये चाहा कि हाँ इससे बढ़कर अल्फाज इस अल्फाज आजिज के लिए इस्तेमाल करें अल्फाज ता हाँ ईसाइयों की आंखें खुलें खुले और क्या वो आंखें खुले समझें क्या आंखें खुले हाँ वो ये समझें कि एक उनके पास जो है ना उससे बढ़कर इस उम्मत में है जिसके लिए नहीं ये नहीं नहीं अल्फाज नहीं हैं नहीं 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 ना ना नहीं डॉक्टर तो भाई साफ नहीं बिल्कुल साफ है बिल्कुल साफ ये नहीं देखिए छोड़ दे मैं पढ़ रहा हूँ आंखें क्या मैं पढ़ खुले रहा हूँ उनकी नहीं कि जिन आंखें अल्फाज खुलें की और वजह वो से समझें जिन हाँ अल्फाज की वो वजह से कि उन्होंने वो खुदा बना समझें दिया खुदा जी बना दिया वो इधर वही तो उससे बढ़ अल्फाज के अल्फाज है वही लेकिन खुदा नहीं बना ना वो तो हाँ जी भाई नहीं डॉक्टर भाई अस्तगफिरुल्लाह देखिए अच्छा जी अब ऑनेस्टी एक मिनट ठहर जी अब ईमानदारी ठहर से जी ठहर काम जी ले ना नहीं चलो ठहर ईमानदारी ना से ले रहे करें हैं आप डॉक्टर भाई ना अब करें ठहरे मेरे देखिए 6 मिनट आपको लगा आप दें पहली अब दफा नहीं समझ अब लगी है इस बात की नहीं आज पहली से दफा पहली मुझे दफा 6 आपको मिनट मुझे नहीं, आप बहुत 12 दफा मिनट समझ लगा लगी लें। नहीं मैं अब सिर्फ नाइट राइडर 6 भाई मिनट का लगा टाइम दें उनको 12 मिनट देते हैं लगा अब लें, मेरे लेकिन मैं वो बात भाई सुने आप आपकी बात दोनों को में बात टाइम हो दिया जाएगी था ना आप उनको भी तो आएंगे मैं देते आपको हैं भाई दूंगा को आज पहली दफा समझ लगी है इन्होंने गौर से पढ़ा ना अच्छा तो मुझे इन्होंने तो चले कहा भाई वाकई अब ये मुझे काम तो तो भाई चले अब बहुत ऐसे दफा करते समझ हैं लगी है अगर अब 6 मिनट मेरे लगा दें 6 मिनट लगा दें तो उसी तरह अच्छा आप जी दरमियान में ना बोले मैं आपके लगा देता हूँ आप हाँ ऐसे जी 6 करें मिनट लगा दू दें बदू बात ना अच्छा करें जी मैं चाहता हूँ कि देखें मिर्जा साहब को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी मिर्जा साहब को ये सारे एक्सप्लेनेशन की जरूरत क्यों पड़ी ईसाइयों को ये बताने के लिए कि भाई ना लगे ईसाइयों ताकि गलती ना हाँ लगे कि ईसाइयों अच्छा अब ऐसा बात मत करने करो देना बात करने दें अब देखें अब करने दें ईसाइयों मसीहियों ऐसा मत करो ये गलत है ऐसा ना करो क्यों कि तुम जो ऐसा कर रहे हो ना मैं तो उससे ज्यादा हकदार हूं कि मुझे अल्लाह कह रहा है कि कि ये मुझसे तो ज्यादा ये हकदार मैं नहीं ये ज्यादा अल्फा हकदार हूँ सुने ये हकदार दुनिया सुन अब रही है ये दुनिया देखें सुन रही हाँ है बात दुनिया करने सुन रही देना है उनको बात इसलिए करने दे मसलत जवाब इलाही ने ये चाहा कि इससे बढ़कर अल्फाज इस आजिज के तो हकदार हो गए ना ज्यादा हकदार हो गए इन अल्फाज अल्फाज इन बढ़ अल्फाज के की इस्तेमाल हुए लेकिन खुदा नहीं हाँ जवाब साहब किसके आप लिए क्यों नहीं किसके बात लिए उनको पूरी करने दे नहीं ये नहीं ठीक समझ है आ रही अच्छा ये बड़ी आगे चलें जी बारह अल्फाज इस्तेमाल हो गए ना अल्लाह ने इस्तेमाल किए किसके लिए मिर्जा साहब के लिए मिर्जा साहब को कहा तू मेरा बेटा है इस्तेआरा के रंग में अब बात ये है को भी समझ अब लग बात गई ये है है अब आप भाई ऐसे ही वो इसमें आप लगे वो हैं जैसे जो मर्जी कर लें आप जो मर्जी अच्छा जी मैं क्या बात मेरा उनको टाइम में पूरी बोल रहे करने हैं दें यार ये नहीं समझ अच्छा आ जी रहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सर सूरह इन्हें मायदा पढ़ने निकाल दें, लीजिए बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह इन्हें मायदा मसीह मौद की किताब पढ़ने दें। सर जी बिस्मिल्लाह पढ़ के कुरान पढ़ रहा हूँ जी आप बीच में ना बोलें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सूरह मायदा 72 लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम ये कुफर है बेशक कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा मसीह इब्नुल्लाह है मसीह हुवल मसीह इब्नुल्लाह कि अल्लाह मसीह इब्न मरियम है वक़ाल अल मसीह या बनी इसराइल अबुदू उअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युश्रिकु बिल्लाहि फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह। अच्छा इसके बाद आगे क्या आता है कि अल्लाह ताला क्या फरमाता है अच्छा एक मिनट खुदा किसी ने पैदा नहीं, किया ये तो सबका कीदा है डॉक्टर भाई इसमें क्या नहीं एक बोलें मिनट। देखें दरमियान में ना बोलें कोई अगर बोलेंगे टाइम फिर शुरू से शुरू होगा अगर वो अब बोलेंगे देखें ऐसे लोग आ गए हैं मैं इजाजत चाहूंगा वैस हाँ खान बस साहब जो है ना यार एक वैस मिनट खान साहब ठहर नहीं आप अभी किसी को उठाते ना आप क्यों उठा रहे हैं चले अभी ठीक है बात कोई चल भी रही नहीं है है कोई भी नहीं नहीं बात शार्प करते भाई हैं, बात आराम से पूरी आप करते खामोश होकर बैठिएगा हैं। कोई भी नहीं सर कोई भी नहीं बोल रहा बात करें ये दरमियान में जवाब साहब ही बोल रहे हैं कोई ना बोले भी तुम अच्छा जी बात यह है मेरा ये सवाल तो मैं सिर्फ जनरल कर रहा हूँ कि क्या कुरान काफी नहीं था ईसाइयों को ये बताने के लिए कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है और वही भी थी कुरान भी था ठीक है बताया तो अल्लाह ताला ने कुरान और वही जो कुरान है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं ईसाइयों को बताया था उन्होंने तो नहीं कहा कि मेरे से कि भाई बीच में ना बोले मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा अल्लाह ताला ने क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बताया था कि ये जो ईसाई अल्लाह का बेटा मानते हैं ये गलत है ये कुफर है ये शिरक है बताया क्या अल्लाह ताला ने ईसाइयों को ये नहीं बताया था कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है और कुरान पढ़ के सुनाया नहीं था तो मिर्जा साहब को क्या जरूरत पड़ी थी कि ये इल्हाम अल्लाह करे उसके खिलाफ इसका मतलब है उसके खिलाफ कि ईसाइयों को उसके कोई खिलाफ बात नहीं करने अब देनी बात बात नहीं आपने बात नहीं मतलब है कि अब हक बता रहा हूँ ना इसलिए इन्होंने इंटरप्ट करना है हक बता रहा हूँ तो इंटरप्ट करेंगे ठीक है
سن رہے ہیں اچھا لوگ کہ اب کیا بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے قرآن پر اعتماد نہیں تھا مرزا صاحب کو کہ قرآن کس نے زور زبردست طریقے سے بتا رہا ہے کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہو سکتا. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جاؤ تم جو کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کی مصلحت چاہتی ہے کہ اس سے بڑھ کر یہ الفاظ کہ جو تم عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہو کہ اللہ کے بیٹے ہیں, اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کی مصلحت نے یہ چاہا کہ اس امت محمدیہ, کیونکہ اپنے آپ کو وہی سمجھتے تھے, اس امت محمدیہ میں ایک ایسا ہو جس کے لیے یہ الفاظ بڑھ چڑھ کر اس سے بھی بیان کیے جائیں. تو یہ تو بھائی اللہ تعالیٰ ان کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہے, اور ان الفاظ کا کیا مطلب ہے, تم میرے بیٹے کی طرح ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے خلاف مرزا صاحب کو الہام کیسے کر دیا؟ ہمارا تو یہ سوال ہے. ہمارا یہ سوال نہیں ہے مرزا صاحب نے اس سے سمجھا کیا, مرزا صاحب نے اس سے دلیلیں کیا دی. ہم یہ کہتے ہیں اب آپ ہمارا مسئلہ سمجھیں. نہیں ہمارا آپ تو تو یہ غلط مسئلہ ہی کہہ نہیں رہے ہے. ہیں, یہ ہمارا سوال آپ مسئلہ کا یہ نہیں ہے ہے. بات ان کو کہ پوری اللہ کرنے دیں. تعالیٰ میں بات اللہ پوری کے کیسے کرنے دوں؟ مسئلہ یہ ہے, بات نہیں، سوال دیکھو ہی یہ بات نہیں ان تھا کا یہ ہے, یار کیا سوال مسئلہ یہ ہے, یار بھائی, ہمارا یہ مسئلہ سوال اور نہیں سوال تھا. یہ ہے, بھائی ان کو بات کر لینے دیں. ہمارا مسئلہ ایسا نہ اور کریں. سوال, ہمارا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ یہ اللہ کا الہام نہیں ہو سکتا. کیوں کہ یہ اللہ کے کلام چلے جو شکر ہے رسول اللہ مان صلی اللہ علیہ وسلم گئے پر ہیں, اترا شکر ہے ہے. مان گئے ہیں نائٹر بھائی, شکر ہاں ہے یہ شکر اللہ ہے. ہاں شکر ہے, میں مطلب شکر ہے چلے کہ یہ اللہ آج کا کے الہام بعد نہیں. اور آج کے بعد مرزا صاحب نے نائٹر بھائی, اس کا مطلب آپ نہیں کہہ رہے یار ہیں بات سنیں, نہیں کرنے دیں آپ گے, بات شکر ہے, اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے جھوٹا نہیں 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 الزام دیکھیں, لگایا اللہ یہ پر. آپ کا نہیں اعتراض بات نہیں جنرل ہے. کرنے میں تو دیں یہ کہہ یار. رہا ہوں, میں تو جواد یہ کہہ صاحب رہا ہوں, دیکھیں آپ لیکن میں یہ تو نا یہ کہہ رہا ہوں, آپ غلط کر رہے ہیں. جواد میں صاحب آپ تو درمیان یہی میں کہہ نہ رہا آئیں. ہوں. آپ نے کہا نا چلیں شکر ہے, میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا الہام نہیں ہے, یہ مرزا صاحب نے اللہ پر بالکل افطرا یہ کیا. اعتراض کیوں؟ دیکھیں نائٹر بھائی, ہاں اب میں ہمارا مجھے موقع اعتراض دیں, یہ ہے. مجھے موقع ٹھیک دیں. ہے, دیکھیں آپ یہ نے تو آپ کا مجھے حق بنتا ہے, یہ آپ کا نہیں حق آپ نے ان بنتا کو ہے پورا ٹائم یہ دیا, کہنا. بول 6 منٹ ان کو. یہ چلیں آپ جی کا ان کو دے دیں, کوئی کوئی بات بات نہیں نہیں, یار, کوئی کوئی بات بات نہیں, نہیں ساحل بھائی. دیکھیں کوئی بات نائٹر نہیں, کوئی بھائی, بات نہیں یہ ساحل بھائی. آپ کا جو اعتراض ہے نا, یہ آپ کا حق بنتا ہے اعتراض کرنا. آپ جو بھی اعتراض کریں کہ یہ الہام ہے, اس نہیں کو میں ہم الہام نہیں نہیں, مانتا. لیکن دلیل ہاں ہونی چاہیے, لیکن آج دلیل یہ کی چیز بنیاد طے پر. ہوئی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے, یا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہا ہے, یہ چیز تو آج ختم ہو گئی. آج کے بعد نہیں یہ ختم ہوئی, چیز نہ کریں. آپ نہیں یہ ختم کہیں ہوئی, کہ نہیں یہ ختم الہام, ہوئی, نہیں. اچھا یہ آپ یہ مان ابھی سکتے ہیں آپ کہ یہ الہام مان جھوٹا کے, ہے؟ ابھی آپ نے مان نہیں کے نہیں کہہ نہیں دیا نہیں میرا تو نہ یہ نہ اعتراض ہی نہیں ہے. نہ نہ, یہ لکھا مان کے مرزا تو آپ صاحب نے, ریورس کر رہے ہیں. یہ مرزا صاحب نے نہیں مرزا نہیں, صاحب ہم یہ تو آپ نے آپ سے پڑھ سب کے سے ڈائٹ ایڈر بھائی, یہ تو اس پڑھ کے امت میں سمجھنا بھی چاہیے ایک نا ایسا, آپ کو. ہم بات یہ ہے کہ ہم سے امت ہمارا میں بھی آپ ایک سے ایسا پہلا ایسے الفاظ سنیں. رتبہ اچھا نہیں. سنیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ تو مان لو کہ یہ مرزا صاحب کا الہام نہیں, اور مرزا صاحب نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. نہیں نہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مان لو. دیکھیں ہم جو بھائی منکرین ہم ہیں تو یہ وہ کب مانتے ہیں مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے. بھائی, ہم تو قرآن سے دلیل دے رہے ہیں, وہ ہم تو آپ دلیل کی اعتراض بنیاد پہ کرتے ہیں, بات کر لیکن رہے یہ ہیں. اعتراض تو ختم کریں. آپ کا نہیں دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, نہیں, یہ تو یہ جھوٹ مرزا ہے نا. صاحب نے یہ دعویٰ ہی یہ کیا, تو مرزا صاحب ایک نے, منٹ نائٹ بھائی یہ یہ مرزا بتائے, صاحب کا دعویٰ ہی ہے, جو کیونکہ جو اللہ نے نہیں جو کہا. دیکھیں مسلمان یہ کہتا جب ہے, سن لیں, جب اللہ نے کہا ہی نہیں تو دعویٰ مرزا صاحب کا ہی ہوا. نہیں سن لیں, جب جو اللہ نے کہا ہی نہیں. اچھا سن لیں, یہ تو آپ کو آج سمجھ لگ گئی ہے کہ مرزا صاحب نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی بیٹے نہیں ہیں. اور جو مسلمان یہ اعتراض کرتا ہے کہ احمدیوں کا عقیدہ ہے یا مرزا صاحب کا تو یہ نیچے عقیدہ کیا لے ہے کر جائیں کہ گے, وہ اس اللہ کے امت میں بیٹے بھی ہیں, ایک ہے, اس امت میں بھی ایک ہے, آگے اس پورا کو کہاں پڑھا جائے کرے گا نا. یہ, لفظ الفاظ جس کی نسبت اس سے الفاظ کا الفاظ نتیجہ ہوتا ہے استعمال بھائی. کیے ہیں یہاں. اچھا ایک منٹ, اچھا ٹھہریں, اب سمجھ گئے اب آپ, میرے 2 منٹ, مجھے 2 منٹ دے دیں. لے دو, بات لیکن یہ ہے, سمجھ یہ گئے ہیں آج کہتے ہیں آپ, ان کا, سمجھ گئے ہیں ہاں آج میں آپ. بتاتا ہوں. ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو وہ عہدہ نہیں دیا, بلکہ ان کے لیے الفاظ کہہ دیے. تو الفاظ کے نتیجے ہوتے ہیں, اللہ نے کیوں کہا. اللہ کسی کو کہے تو یہی میرا تو بتا رہے ہیں, محبت میں, یہی تو تو پھر دلیل بیٹا ہے. ہوئے, نہیں محبت نہیں میں, بیٹا اللہ کا استعارے میں. بیٹا نہ روحانی طور پہ کوئی ہو سکتا ہے, نہ تو کسی بھی پھر سینس اس کا میں, نہ جسمانی پھر طور پہ. اللہ کا اس کوئی کا بیٹا کیا نہیں ہے. کریں. تو پھر اللہ کدھر کہہ لکھا رہا میں ہے تو روحانی پھر اس کا بیٹا, کیا پھر کریں. ادھر ہی آپ چاہ نہیں رہے ہیں, بات ادھر ہی لے کے جا رہے ہیں. آپ نے خود ہی مانا استعارہ, ٹھیک ہے. اب پھر اس کا کیا کریں گے, یہ لفظ بیٹا بھی نہیں مان رہے. ہیں. دیکھیں یہ نائٹ ایڈر تو پہ ان میں نا بحث کو پھیلانا نہیں چاہتا. دیکھیں نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ ان وسلم کا کا ہاتھ اللہ کا سر, ہاتھ. وہ میں کہہ دیں مرزا ہاں, صاحب کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ کہہ دیں نہیں آپ. اب دیکھیں نا, میں بات کو پھیلانا نہیں چاہ رہا کیونکہ میں اسی پہ رہنا چاہ رہا ہوں. وہ میں اسی بھائی پہ آپ کے پاس دلیل ہی نہیں رکھنا ہے. چاہ رہا ہوں. آپ میں اسی دیں پہ دلیل نہیں, کے, میں اس کو پھیلانا نہیں آپ چاہ رہا. قرآن سے آپ مجھے نہیں خوشی ہے کہ آج آپ ایٹ لیسٹ پھیلائیں. یہ ماننے ہیں کہ یار آپ یہ کہنا دیکھیں, بھی شرک ہے. بات سنیں,
دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اپنی خوشی کے لیے جو مرضی مان لیں، لیکن حقیقت لوگوں کو پتہ چل رہی ہے. وہ آپ تو اپنے پتہ آپ کو چل جیسے گیا، مرضی وہ تو سیٹسفائی بالکل کر لیں، الحمدللہ ٹھیک ہے. الحمدللہ، وہ تو سب آپ کو پتہ خود مانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کہے ہیں مرزا صاحب کو، دیکھیں. یہ تو آپ مانے ہیں نا، آپ یہ تو پھر آپ مانے ہیں نا، وہی یہ بحث تو کر مان رہے رہے ہیں ہیں، آپ. پورا نہیں پڑھ یہ تو کے مان رہے آپ ہیں کو نا، سمجھ لگی یہ ہے تو اور مان، پھر آپ ریورس کر رہے ہیں. اچھا بھائی یہ تو مان رہے ہیں نا آپ کہ مرزا سمجھ کے صاحب بھی کو نائٹ الفاظ رائڈر کہیں. بھائی دیکھیں، سمجھ نہیں کے اب بھی ریورس بتائیں، کر رہے ہیں اب آپ. بتائیں، اب السلام بتائیں، علیکم اب رائٹر بتائیں. بھائی، اگر یہ تو موقع آپ ملے مان نا رہے آپ بعد ہیں، مکمل کر یہ لیں، تو مجھے 2 منٹ دیں نا، ہاں میں بھی ایک کافی منٹ دیر سے دیتا انتظار ہوں. کر رہا ہوں. اب ٹھیک ہے جواد صاحب، آپ تو اب اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ اللہ نے یہ الفاظ میں کہے کب ہیں، پیچھے ہٹ رہا ہوں؟ آپ الفاظ پیچھے کہیں. ہٹ رہے ہیں. تو میں تو یہ اپنی ہر مان لفظ رہے پہ ہیں نا ہٹا ہوں. آپ. ہاں ہمیں آپ کیا مان رہے ہیں ضرورت نا ہے اللہ پیچھے نے یہ ہٹنے کی؟ الفاظ، جب آپ مان ازمسیح رہے موت ہیں نے یہ خود الفاظ. بتایا ہوا ہے تو ہم اچھا نے کیوں ہٹنا ہے؟ آپ مان رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو یہ الفاظ اللہ نے کہے ہیں، انت منی بمنزلۃ ولد، بالکل بالکل. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف جس نہیں نے ہے، اللہ نے حضرت مسیح یہ موت کو یہ قرآن کے الفاظ خلاف نہیں کہے ہے. اور اللہ نہیں تعالیٰ یہ نے ہی قرآن اس کے کے معنی قرآن سے سمجھائے. دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نہیں کے قرآن معنی سے دلیل ہے سمجھائے کہ خدا بھائی. تعالیٰ بیٹوں دلیل سے پاک ہے. اور بھائی یہ دلیل کلمہ قرآن سے دیں، یہ کلمہ قرآن سے بطور دلیل دیں استارے کے ہے. کلمہ درجہ بھائی. بھی یہ نہیں، دلیل رتبہ یہ بھی نہیں قرآن اس سے کا. دیں، قرآن سے دلیل دیں، یار قرآن سے دلیل دیں اب یہ کہ اللہ دیکھیں، ایسے الہام کرے گا. قرآن سے دلیل دیں. سن لیں. میں لاسٹ دفعہ بات کر کے پھر اجازت چاہوں گا. احمد اپل بھائی بھی آ گئے ہیں اور فیلکن بھائی کی ٹھیک ہے. بات جو ہے وہ مسلمان کی چاہیں گے. مسلمان کی تعریف میں لاسٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو الہام تھا اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت مسیح موعود کو اس الہام کے معنی سمجھائے، جس کو کیا انہوں یہ نے قرآن کے اس جگہ مطابق پہ ہے؟ بالکل کیا یہ قرآن کے مطابق ہے؟ بالکل بالکل دلیل دیں، مطابق. دلیل دیں، سنیں تو دلیل صحیح، دیں. یہ پوری کر لینے نہیں دیں، نہیں پھر دلیل پھر لائیں، کریں گے بات. نہیں یہیں رکیں. نائٹ رائڈر دلیل بھائی لائیں مجھے قرآن سے، بات پوری کرنے دینا. قرآن سے دلیل انہوں لائیں نے نا. اس لفظ کے اوپر دلیل دیتے جائیں حاشیہ نا لگایا، اس بھائی. الہام کے اوپر آپ حاشیہ دلیل دیتے لگایا جائیں نا. اور خود لکھا اس جواز حاشیے کے صاحب نیچے آپ نے کہا کہ یہ خدا قرآن کے تعالیٰ مطابق بیٹوں ہیں، سے دلیل دیں، پاک ہے. دلیل خدا دیں. تعالیٰ بیٹوں سے دلیل پاک ہے. لو کیٹاگوریکلی جی، حضرت مسیح موعود نے لکھا. یہاں سے بھی دلیل نہیں آنی، نہیں ادھر چلیں بھی پھر دلیل نہیں آنی. میں اجازت چاہوں بھائی گا. آپ دیکھیں، ایک منٹ، اچھا ایک جواد بھائی، سوال. میں 2 منٹ بات کرنی جواز ہے، آپ صاحب ایک بیٹھیں بات، بشر. احمد بھائی میں نا جواز صاحب 10-15 آپ منٹ نے کے لیے کہا بزی ہو ہے، جاتا ہوں. آپ چلے نے بیٹھے کہا یہ سن لیں قرآن جواد کے بھائی. مطابق ہے، اس کی بالکل دلیل ہے، کہاں ہے؟ یہ ایک علیحدہ بحث ہے. دلیل یہ ایک علیحدہ دلیل دیں. بحث ہے. نہیں ہاں پہلے نہیں آپ یہ یہ بحث تسلیم سیم ہے کریں نا نا. کہ انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ میں روحانی بیٹا ہوں. یہ کہہ رہے آپ پہلے ہیں یہاں تسلیم نیچے کریں کیا کہ کہا؟ انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ میں اس ستارے امت کے میں روحانی بیٹا ہوں. اس امت میں عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہو، بڑھ کر ہو اب نہیں. پھر تقابل دیکھیں آپ نے کتنا بڑا بڑھ دجل کر ہو. کیا ہے. دیکھیں نہیں سن لیں وہ الفاظ، اور وہ سن لیں. میں سمجھیں پڑھتا کہ ہوں وہ الفاظ. میں پڑھتا ہوں. بھائی مصلحت بات سنیں، الہی نے بات یہ سنیں. چاہا ہاں کہ اس سے ہاں بڑھ کر الفاظ اس عاجز ہاں کے لیے استعمال کرے تا ہاں عیسائیوں جی کی آنکھیں کھلیں. آپ درجہ ہاں بنا رہے ہیں، الفاظ کی بات یہ ہو رہی ہے. الفاظ پہ نا میں تھوڑی بات بھائی. کرنا ہاں چاہوں گا، اگر آپ دے دیں بھائی موقع مجھے. الفاظ ویسے ہی بولے جاتے ہیں. جا آج تو میرے تو پیارے بھائی بولے جاتے رائٹر ہیں، بھائی وہاں مجھے بولے موقع دے جاتے دیں ہیں. ایک منٹ نا. نہیں الفاظ کا نتیجہ ہوتا ہے بھائی. آج جب میں ہم آپ کو قرآن کی الفاظ سے طرف الفاظ کا بات جائیں گے تو نتیجہ بولے ہوتا جاتے ہے. ہیں. الفاظ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. میں اچھا کوئی آپ کو ویسے کہہ دے چودھری ہے، ایسے ہی بھائی کہہ دیتا بھائی آپ. میرے ارے بھائی چودھری الفاظ جو ہیں ایسے نہیں اچھے ہوتا. سے اچھے کوئی اچھے آپ سے کو اچھے لفظ الفاظ بولے جاتے بھائی ہیں. تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان لیکن الفاظ کا نتیجہ، ان الفاظ کا امت کو نتیجہ آگے، اللہ تعالیٰ نے ان یہ بھی کہا الفاظ کا کہ نتیجہ مرزا صاحب رسول آگے اللہ کے بتا رہے بندے، ہیں. ایک تو نا اللہ کے بندے، رسول اللہ کے بندے، ایسے بھی بیٹے الفاظ تو نہیں کہا استعمال نا، کیے ہیں. بیٹے تو نہیں الفاظوں پہ کہا، ابھی بیٹے ہم تو اس نہیں طرف کہا، جانا نہیں بیٹے چاہتے. تو نہیں کہا. نہیں ہم اس بیٹے طرف، تو نہیں میں کہا. اس طرف جانا نہیں چاہتا. نہیں اچھا بات 2 ابن منٹ نفر ذرا کا سن لیں. جائے. میں بحث ہو رہی ہے، 2 منٹ صرف سن لیں میرا. بھائی میں تو کہتا وہ ہوں اللہ کا بیٹا کہاں پہ ہے جس پہ مرزا صاحب جس کی منزلت پہ ہیں، وہ بیٹا کہاں ہے؟ ہاں اللہ تو کہتا ہے وہ تو اچھا بھائی رائٹر بھائی 2 بات منٹ یہ لگا دیں ہے. گے پلیز. نائٹ ڈاٹا بھی میں ہاں میں 2 اجازت منٹ چاہوں گا، لگاتا ہوں. میں ایک منٹ اجازت ایک چاہوں گا. منٹ جزاک ٹھیک اللہ ہے. خیر. شکریہ، بہت اچھا شکریہ، جواد بہت بھائی 2 شکریہ. منٹ سن لیں، کوئی دیکھیں مسئلہ جی بات سنیں اوپل بھائی، بات سنیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ الفاظوں سے نہیں کھیلنا. الفاظوں سے کھیلنے سے فائدہ نہیں ہونا. لوگوں کو حق سچ بتانا ہے. لوگ حق سچ سننا چاہتے ہیں. جی ابھی میں دیکھیں کوشش کرتا اب ہوں کہ جو الفاظ ہیں، ہاں جو الفاظ الفاظ، کے لفظ سے ہاں شروع کر لیتے ہیں. دیکھیں اب دیکھیں مجھے یہ بتائیں، میں کسی شخص کو اپنے بیٹے سے بڑھ کر کسی شخص کو میں کوئی الفاظ کہہ رہا ہوں، ان کا کوئی نتیجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی میں بتاتا ہوں اس کا نتیجہ میں آپ کو. کسی کو کہتا مجھے موقع ہوں دیں میں کسی رائٹر کو بھائی، کہتا مجھے ہوں کہ موقع دیں. بھائی میں نے فلاں شخص کو میں نے اپنا بھائی بنایا ہے. آپ کو میں اپنا بھائی
بھائی اس سے بڑھ کر کہہ رہا ہوں یہ الفاظ، جی ٹھیک ہے؟ مثال کے اسی طور اسی پر پہ بات میرا کرتا ہوں کیونکہ میں ہاں بھولنا چاہوں میں ابھی لگاتا ہوں آپ کو، میری بات جی سن لیجیے، میں ابھی لگاتا ہوں، سنیے گا، کیونکہ نیچے شور ہو رہا ہے تو وہ مجھے لگتا ہے جو میرے نیچے والے ہیں وہ بار بار اس بات کو سمجھ گئے ہیں جو آپ نے بیان کی ہے،
تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اسی موضوع پہ بات نہ میں مکمل کر دوں. نہیں کیونکہ میں آپ سے کسی اور انداز سے بات کرنا چاہ رہا ہوں نا. دیکھیں جو بات سب چھوڑ کے گئے نا آپ بھی اسی میں کرنا چاہ رہے ہیں نا. ایک منٹ میں آپ کو سن لیجئے. وہ کہتے ہیں الفاظ بولے ہیں. ٹھیک ہے, جواد صاحب کا مدعا یہ ہے کہ الفاظ بولے ہیں, لیکن الفاظ کا نتیجہ ہوتا ہے. اگر میں کسی کو مثال کے طور پر میں اپنی بیٹی کو کہتا ہوں کہ بھئی آپ اب میں کسی کو کہتا ہوں کہ جی آپ میری بیٹی ہو, ٹھیک ہے, تو کوئی اور آ کے مجھے کہے کہ آپ نے اس کو میں اپنی بیٹی کہہ دیا, کیوں, مجھے نہیں کہا. میں کہتا ہوں نہیں بیٹا آپ تو اس سے بڑھ کر میری بیٹی ہو. تو بھائی الفاظ کا نتیجہ ہوتا ہے, آپ تو اس سے بڑھ کر میری بیٹی ہو, مجھے اس سے بڑھ کر پیاری ہو. ٹھیک ہے, تو ان الفاظ کا نتیجہ ہوتا ہے. مرزا صاحب نے صاف طور پر یہ بات کی ہے کہ خدا تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے اور یہ کلمہ بطور استعارہ کے ہے. چونکہ اس اب مرزا صاحب کیا کہتے ہیں, چونکہ اس یہ مرزا صاحب ساری دلیل کس چیز کی دے رہے ہیں کہ میرا الہام ہے, انت منی بمنزلۃ ولدی. ٹھیک ہے, وہ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا. اب اس کی وہ تفصیل بیان کر رہے ہیں. چونکہ اس زمانہ میں ایسے الفاظ سے نادان عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرا رکھا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے مصلحت الہی نے یہ چاہا کہ اس سے بڑھ کر الفاظ. اچھا, اب جو الفاظ ایسے الفاظ, اب الفاظ کی بات کر رہے ہیں نا, یہ نوٹ کریں, ایسے الفاظ, اب وہ بھی الفاظ ہی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ بولتے تھے. ایسے الفاظ سے نادان عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرا رکھا. یہ نتیجہ ہے ان الفاظ کا. ایسے الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بولتے تھے جس سے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ٹھہراتے تھے. الفاظ کا نتیجہ کیا نکلا کہ خدا کا بیٹا ٹھہرا دیا ان الفاظ نے. اس لیے مصلحت الہی نے یہ چاہا کہ اس سے بڑھ کر الفاظ, جو عیسائی استعمال کرتے تھے, مسیحی استعمال کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, اس سے بڑھ کر اس عاجز کے لیے اللہ استعمال کرے تاکہ عیسائیوں کی آنکھیں کھلیں. آپ سے غلطی ہو رہی ہے, یہاں آپ نے غلط سمجھ رہے ہیں, میں بتانا چاہ رہا ہوں. اب چلیں آپ سمجھائیں. اب بات یہ ہے کہ جو الفاظ کا ذکر ہوا نا, اسی پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ جس پہ آپ کو جواد بھائی متوجہ دلا رہے تھے کہ اب جب امام مہدی جب خدا سے خبر پانے والا جب بات کرتا ہے تو وہ ان کی کہانیوں کی بات نہیں کرتا, جو جھوٹے عقیدے ہیں جو ان کی کتابوں میں تحریف ہو چکی, نہیں. وہ خدا سے کلام کرنے والا, خدا کی خاتم الکتب سے بات کرتا ہے, حجت سے بات کرتا ہے. اب الفاظ ان سے بہتر کیسے خود کو بیان کیا میں بتاتا ہوں. اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے وَرَسُولٌ إِلَىٰ بَنِي اسرائیل, کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے, صرف روک دیا وہیں, کام ختم, یہ فیصلہ سنا دیا اللہ نے. اب جو امام مہدی ہے اس کے بارے میں نبی کی وصف نے فرمایا کہ وہ نبی اللہ ہوگا, اور نبی کی وصف پوری دنیا کے لیے ہیں. تو امام مہدی اسی امت میں جو آئے گا وہ پوری دنیا کے لیے نہیں تسلیم ہوگی, اسلام کا غلبہ نہیں ہونا. تو اس لیے حجت قرآن ہے. تو انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے یہ اسی بات میں غلط فہمی لگ رہی ہے. سب جتنے بھی عیسائی ہیں ان کے عقیدوں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے وہ حجت سے بات کرتا ہے. قرآن نے فیصلہ سنوا دیا. قرآن میں جو الفاظ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ ہیں, صرف وہ ایک بندہ تھا اللہ کا, وہ ایک رسول تھا. وہ صرف کیا تھا, ورسول الی بنی اسرائیل, وہ تھا طرف بنی اسرائیل کی طرف رسول, نہ کہ پوری دنیا کی طرف. مرزا صاحب نبی کی وصف کے غلام ہیں, پوری دنیا کے لیے ہیں. تو بڑھ گئے نا قرآن سے. دیکھیں قرآن سے میں نے ثابت کر دیا. اب دوسری بات یہ آپ نے جو بیان کی ہے اسی میں آگے بڑھاتا ہوں. بعد میں حدیث سے بھی کر سکتا ہوں کیونکہ وہ بیٹے کی بات ہو رہی تھی روحانی طور پہ. ٹھیک ہے, روحانی طور پہ اگر انہوں نے جری اللہ بھائی نے کہا ہے تو انہوں نے مکمل بیان بھی کیا ہوگا. میں کر دیتا ہوں اگر انہوں نے نہیں کیا. جنگ کے دوران ایک والدہ, حدیث بیان کر رہا ہوں, کہ اپنے بیٹے کو پاگلوں کی طرح بے حال, اپنے کپڑوں کا خیال نہیں تھا بیچاری کو, پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈا, دودھ پلایا, اور نبی کی اسے سنور دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ اس عورت کی حالت دیکھو جس کو اپنی ہوش نہیں ہے, تو اللہ اس سے 70 یا 30 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. تو کیا اللہ ماں بن گیا؟ پھر قرآن پہ آتے ہیں. قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. قرآن کی آیت ہے,
یہاں ہم سارے محمود و ایاز ایک صف میں کھڑے ہیں، قرآن کا انکار کوئی نہیں کر سکتا رائڈر بھائی، ٹھیک ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ بس جب تم ارکان ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو. کون سے ارکان؟ وہ پچھلی آیت میں ذکر ہوا ہے، حج کے ارکان. بس جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو، جس طرح تم اپنے آباؤکم، اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو. باپ، والد، والدی آ گیا نا بیچ میں. اللہ خود یہ فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے، خواہش کر رہا ہے کہ مجھے اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، یعنی اباکم، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ ذکر کرو. کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، قرآن میں فرما رہا ہے. یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں عیسائیوں کی جھوٹی. اب جو لفظ میں نے بیان کیا تھا نا، مرزا صاحب نے جو کوٹ کیا ہے وہ کیا ہے جو قرآن ہے، جو حجت ہے، جس میں اللہ کو، جس میں رسول کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پابند کر دیا ہے ایک دائرے کے اندر کہ تو صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول ہے، پوری دنیا کی طرف نہیں. مرزا صاحب پوری دنیا کے لیے ہیں. یہ لفظ کی بات تھی. اگر آپ کو، میرا خیال اتنی آسان بات ہے، بڑی آسانی سے سمجھ جانی چاہیے. قرآن کا فیصلہ آ گیا اور قرآن کی حجت بھی آ گئی. جو لفظ بیان ہوا ہے وہ لفظ کے معنی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ ان کے جھوٹے پہ جو 70 عقیدے بنائے ہوئے مختلف کتابوں میں، وہ نہیں ہے. قرآن جو نبی بات کرتا ہے نا، امتی نبی خدا کا، وہ قرآن سے اور خدا کے کلام سے بات کرتا ہے. قرآن کا فیصلہ سنایا ہے کہ میں اس سے بڑھ کر ہوں. تو جزاک اللہ. اگر نہیں اب سمجھ دیکھیں آئی تو جی، اسی بار میں دوبارہ دیکھیے ایک غلطی کا ازالہ، پہلا صفحہ. اگر آپ سمجھتے ہیں نا الفاظ کہہ دیے ان کا مطلب کچھ نہیں ہے، تو مرزا صاحب کو آپ نبی رسول ماننے سے آج انکار کر کے جائیں یہاں سے. کیوں کہ الفاظ ہی تو ہیں، ان کا معنی کچھ نہیں ہوتا. اچھا جی، میں شروع سے پڑھ دیتا ہوں. ہماری جماعت میں بعض صاحب جو ہمارے دعوے اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے تھے، جن کو نہ بغور کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور نہ وہ ایک معقول مدت تک صحبت میں رہ کر اپنے معلومات کی تکمیل کر سکے، وہ بعض حالات میں مخالفین کے کسی اعتراض پر ایسا جواب دیتے ہیں کہ جو سراسر واقعہ کے خلاف ہوتا ہے. اس لیے باوجود اہل حق ہونے کے ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے. چنانچہ چند روز ہوئے ہیں کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا، حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں. حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے میں ایسے لفظ آ گیا، ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ 100 دفعہ. پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں، بلکہ اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت سے بہت سری اور توضیح کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں. بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں الفاظ سے فرق ہی نہیں پڑتا، تو پھر الفاظ ہی رہنے دیں ان کو. مرزا صاحب کو نبی رسول نہ مانے، دیکھیں یہ الفاظ ہی رہنے دیں. بالکل رائٹر بھائی، آپ نے موضوع مختلف اب ہو گئے، اس سے نہیں موضوع نہیں، الفاظ آپ کا زور الفاظ پر تھا نا. کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں نا. یہ تو موضوع الفاظ مختلف ہے، جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اسی موضوع پہ رہے نا، اسی پہ بیان نہیں. دیکھیں موضوع یہی ہے، موضوع ہے الفاظ. اگر آپ کے نزدیک الفاظ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو آپ یہاں بھی نتیجہ مت نکالیں. آپ کہتے ہیں بس اللہ نے الفاظ بول دیے. میں نے تو قرآن نہیں، سے قرآن سے میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا جی، پہلی بات تو آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیا میں نے کہ آپ مرزا صاحب کو الفاظ کے بنیاد پر نبی رسول نہیں مان سکتے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہاں الفاظ کا نتیجہ ماننا ہے اس طرح میں کتابیں بدل کے تحریریں بدل کے بیان کروں تو میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا، آپ اسی طرح جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. نہیں وہ تو آپ اب سن لیں، میں تو آپ کی اسی موضوع پہ اسی تحریر سے نکالے نا، انصاف کریں بھائی. میں دیکھیں میں قیاس کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا نہیں. کیوں کرنے کی جب حقیقی تحریر آپ کے سامنے، اس لیے کہ آپ الفاظ کی بات کر رہے ہیں. میں بتاتا ہوں مرزا صاحب تو الفاظ کی بڑی اہمیت تھی. آپ کے پاس جواب نہیں ہے، آپ الفاظ اور موضوع پہ رہے. میں نے قرآن اور میری بات تو سن، دیکھیں میری بات ہونے دیں. جب جواب صاحب اور آپ کا کم از کم ایسی ہو جو عقل کے مطابق ہو، سمجھ آئے بات. عقل کے مطابق ہی ہے بھائی. دیکھیں وہاں بھی الفاظ ہیں اللہ کے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو الفاظ یہ کہے، یہاں بھی الفاظ ہیں. وہاں الفاظ کا نتیجہ آپ نہیں مان رہے، یہاں مان رہے ہیں. یا تو آپ دونوں جگہ الفاظ کا نتیجہ مانیں یا دونوں جگہ نہ مانیں. یہ میرا قیاس ہے. میں تو آپ کو دلیل دے رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک الفاظ کی اہمیت نہیں ہے، مرزا صاحب کے نزدیک ہے. وہ تو الفاظ کے نتائج نکال رہے ہیں. متکلم خود بیان کرے گا تو متکلم بیان کر رہے ہیں نا کہ ان الفاظ کی اہمیت رکھو. یہ الفاظ موجود ہیں، ایسے الفاظ. پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ آپ نے کہا الفاظ کی تو بات ہی نہیں ہوتی.
اب یہاں تو الفاظ کا آپ نتیجہ مان کر مرزا صاحب کو نبی رسول مانتے ہیں، وہاں الفاظ کا نتیجہ آپ مان نے کر پھر آپ ان سمجھا ہی کو نہیں، میں وہ نے نہیں آپ کو مانتے۔ یہ نہیں کہا کہ الفاظ کی بات نہیں نہیں ہوتی، نہیں، آپ نے سنا ہی نہیں چلیں ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں جواز صاحب چلے گئے، میرے پاس یہ حوالہ موجود تھا، وہ پہلے چلے گئے، میں نہیں دے سکا، چلو میں نے یہ دے دیے، لوگ جان لیں کہ الفاظ کے مرزا صاحب کے نزدیک معنی بھی ہیں، ان کے نتائج بھی ہیں۔ اچھا اب آگے آ جائیں، آپ نے یہ آیت پیش کی، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ کا ذکرکم، کاف کس پر ہے؟ کا آبائکم نہیں ہے، کا آبائکم نہیں ہے، اور یا اپنا باپ سمجھ کے نہیں کرو، یہ نہیں ہے الفاظ۔ تشبیہ کس کی ہے؟ ذکر کی۔ آپ بنا رہے ہیں باپ بیٹے کا درجہ، باپ بیٹے کی تو تشبیہ نہیں ہے معافی چاہتا ہوں، یہاں میری لاسٹ ٹائم شاہ صاحب سے بات ہوئی تھی، وہ مان گئے تھے، ظفر اللہ شاہ صاحب نہیں مانے تھے، تفصیل سے نہیں مانے تھے، بالکل نہیں، آپ بالکل نہیں مانے اس تھے۔ میں بات نے کو خود مانتے ہیں کہ آپ اباؤ کم میں باپ دادا ہے، آپ کے ہر قرآن میں لکھا ہے، ہر قرآن میں۔ سر میں نے شاہ صاحب کو بارہا رائٹر سنا بھائی ہے، اس پہ بحث نہ کبھی بھی کریں، نہیں مانتا۔ آپ پھنس اچھا جائیں چھوڑ گے، دینا مجھے، ہر قرآن میں نہیں باپ پھنستا، دادا اباؤ میں لکھا ہے، نبی میں کی کہتا یہی فرمایا۔ ہوں میں کبھی نہیں پھنس سکتا، کیوں؟ میرا عقیدہ قرآن اس پہ کا ہے، مطلب ہی آپ بتا دیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ نے آیت ہاں میں پڑھی ہے، بتا رہا ہوں، اس کا پورا مطلب پڑھ دیں۔ وہ ہاں جی، بتا پورا رہا ہوں مطلب۔ کیا اس کا مطلب ہے، بات ذکر کی ہو رہی ہے، نہ کہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے باپ دادا سمجھ کے مجھے کرو، ایسی تو کوئی وہاں بات پہ نہیں ہے۔ مرزا صاحب کیوں؟ نے وجہ کیا منزلت ہے؟ کی وجہ ہے، کیا ہے؟ انتا سن منی لیجیے بھی نا، منزلتی، انتا تو منی یہاں بھی منزلت منزلتی۔ نہیں ہے، یہاں منزلت ہے تو ذکر کی، یہاں بھی، یہاں وہاں بھی ذکر حقیقی کی، نہیں ہے، یہاں بھی حقیقی نہیں نہ ہے۔ نہیں کتنی آسان یہاں بات ہے راجب بھائی، یہاں کتنی آسان ہے۔ حقیقی ہے، یہاں حقیقی نعوذ منزلت باللہ، ہے، یعنی یہاں اللہ کہہ رہا ہے حقیقی مجھے ہے، حقیقی باپ کی طرح یاد کروں۔ ذکر حقیقی کرنا نہیں، ہے، ذکر کی بات کروں، اباؤکم کا لفظ نکال دیا آپ نے، اباؤکم کا، اس آپ پہ کے تشبیہ سارے نہیں اس ہے، پہ مانتے۔ وہ اس امت حرف تشبیہ مسلمہ کا ذکر پر ہے، اجماع ہے رائٹر حرف بھائی، امت تشبیہ مسلمہ کا کہہ رہے اجماع نا ہے، مجھے، اباؤکم کا ایک منٹ مطلب، بھائی، اباؤکم کا مطلب اپنے ابا ہوتے ہیں، یعنی باپ دادا، اس پہ امت اچھا مسلمہ کا ایک اجماع ہے، منٹ، آپ غلط اچھا بحث کر چلیں، رہے ہیں، اچھا جی ایک منٹ، مان جائیں پلیز۔ آپ کے بکو، اچھا ایک منٹ، آپ کی بات لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے اپنا باپ دادا سمجھ کر میرا بھی ذکر کرو، اس طرح جس طرح باپ بالکل دادا نہیں، کا ذکر کرتے ہیں۔ کو کیسے سمجھائیں ذرا، کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں؟ اللہ تعالیٰ بالکل سادہ سی بات آپ بیان کر رہے ہیں، جس کو آپ اتنا کمپلیکیٹ کر رہے ہیں۔ آپ اب وہ صرف، سادہ بتا دیں میں بتا رہا ہوں آپ میں کو، بتاتا ہوں، اللہ جی، تعالیٰ میں یہی بتاتا ہوں۔ فرما رہا ہے کہ کیا اپنے باپ دادا کو جیسے یاد کرتے ہو، اس طرح مجھے بھی یاد کرو، اور بلکہ اس سے مطلب بڑھ کے یاد کرو۔ مطلب ہے کہ ایک باپ دادا کو آپ جیسے باپ دادا کی عزت کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کو یاد رکھتے ہیں، دیکھیں خدا کا ذکر اور باپ دادا کا ذکر کا تو کوئی مماثلت نہیں ہے نا، لیکن خدا تعالیٰ نے تشبیہ تو دی ہے نا۔ خدا تعالیٰ کس کے فرما ساتھ رہا دیا؟ ہے کہ مجھے یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو۔ لکھا ہے، تو اس لکھا سے ہے نتیجہ وہاں، کیا؟ ہاں اس سے لکھا ہوا ہے، مطلب ہے کہ ہاں نا فَاذْكُرُوا بھائی، آپ اللَّهَ ڈر کیوں رہے ہیں؟ كَذِكْرِكُمْ، نتیجہ لکھا تو ہے فَاذْكُرُوا بھائی، اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ تو آبَاؤُكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا۔ تو احمد بھائی اس کا نتیجہ بتا دینا، میں تو یہ سننا چاہ رہا ہوں، اس سے آپ نتیجہ کیا اب نکالیں میں کہ اللہ بتاتا تعالیٰ ہوں، مجھ ہمارا سے سننا باپ چاہتے دادا تو ہے؟ پھر سنیں۔ اب میں بتاتا ہاں ہوں آپ کو، مرزا صاحب کے الفاظ بتاتا ہوں کہ نہیں اب کیسے بات ہوئی یہی کرتی ہے۔ بتائیں، اسی میں بتائیں میں بتاتا کہ ہوں، میرا اپنا دیکھیں۔ اب پہلے تو اللہ تعالیٰ صرف باپ تھا، اب اللہ تعالیٰ ہمارا باپ دادا بن گیا، نعوذ باللہ، اللہ لکھ رہا ہے ہمارا اباؤکم، باپ دادا، پر اللہ اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے خود کہ مجھے اس طرح یاد کرو، اللہ تعالیٰ ہاں ایک رستہ بتا رہا ہے یاد اپنا کرنے کا۔ نہیں، اس طرح یاد کرنے سے کیا مقصد ہے؟ بات پوری اللہ سے کرنا پوچھیں، کیا بھائی؟ اللہ سے پوچھیں، نہیں اللہ کو آپ پوچھ لے کہ تو آپ کو نہیں پتا تو آپ نے کیسے اس سے استدلال نکال لیا؟ مجھے پتا ہے، تبھی اگر تو آپ میں کو نہیں بتا رہا پتا ہوں آپ کو۔ تو بتائیں نا، اس میں باپ بتاتا دادا ہوں، سے مجھے مطلب کیا موقع ہے؟ دیں، موقع ہاں دیں۔ جی بھائی، کیا دیکھیں اللہ سمجھیں تعالیٰ، ہم اللہ کو، موقع اللہ تو کا دیں، ذکر مجھے کریں ایک یا منٹ دے اللہ؟ دیں، میرا میں بتانے دیکھیں، لگا۔ آپ اتنی جلدی کرتے ہیں، میرا سوال ہی نہیں لیتے آپ، دیکھیں اچھا میں پورا سوال سوال پہ کر کر رہا لیں، ہوں۔ پھر میں بتاتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس آیت سے کا ذکرکم آباءکم سے اللہ کے ساتھ کون سا رشتہ نکال رہے ہیں، وہ بتا دیں کہ کیا رشتہ ہمارا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے ساتھ میرا ہے، یہ بتا اللہ دیں۔ سے رشتہ ہم نہیں نکال رہے، اللہ اس میں ایک حکم دے رہا ہے، خود بتا رہا ہے کہ مجھے کس طرح یاد کرو۔ اللہ نے خود فرما دیا ہاں کہ فَاذْكُرُوا اچھا، اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاؤُكُمْ ہاں أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ اللہ ہی تو بتا رہا ہے کہ مجھے اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو۔ اب میں تو اپنی اس سے کوئی بات نہیں کر کیا رہا۔ نتیجہ نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اب باپ دادا کو کیسے یاد کیا جاتا ہے؟ جب انسان اپنے ہاں اباؤں کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، کیا خود کو کہاں ٹھہرا رہا ہے؟ خود تو بتائیں، یہاں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اللہ رشتے خود کی کو طرف کہاں تو ٹھہرا کوئی رہا ہے؟ اشارہ نہیں ہے،
کہ تمہارا میرا یہ رشتہ بنا کر یاد کرو، یہ ہے اس میں کہ میں نہیں ہے؟ بتاتا ہوں، اب میں بتاتا کہ ہوں تم کہ مجھے اللہ اپنے باپ میں دادا تفصیل سمجھو. بیان کرتا ہوں، اس بارے آپ کا سوال کبھی کا مکمل نہیں ہو رہا نا، کافی دیر سے کوشش کر رہے ہیں. ہاں کریں، تفصیل بیان میں کریں. جواب مکمل کر دیتا ہوں. مجھے آپ کا سوال پہ سمجھ آ گیا. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اظہار کیا ہے کہ مجھے اس طرح یاد کرو حج کے ارکان کے بعد، ٹھیک ہے، جب حج کے ارکان ادا کر چکو تو مجھے اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے آباؤں کو یاد کرتے ہو، یعنی باپ داداؤں کو، اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں، ایسے یاد کرو، بلکہ پھر اس سے بھی زیادہ یاد کرو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا، انکار بھی نہیں ہے. اب تو اس کے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ بتائیں نا مجھے. میں بات مکمل کر لوں. ہاں جی، ہاں جی. اب ہر سال لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، لاکھوں لوگ امت مسلمہ میں، آپ نے بھی شاید کیا ہو، حج کرتے ہیں اور قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہوں گے. ابھی تک تو نہیں کیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا، کر لوں گا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کرے تو آپ کریں گے انشاءاللہ حج. تو جب آپ انشاءاللہ جی ضرور. آپ اللہ کو جب یاد کرتے ہیں تو یہ آیتوں کو آپ کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیں، میں جب حج کروں میں اللہ کو باپ سمجھ کے اس کا ذکر کروں، دادا سمجھ کے کروں، اپنے آپ کو بیٹا سمجھ کے کروں، پوتا سمجھ کے کروں؟ مجھے نتیجہ بتا. قرآن کی اس آیت کو نکال کے کریں، میں سمجھتا ہوں. پھر اگر آپ کو نہیں تو اس کا مطلب ہے اگر آپ غلط ہیں تو قرآن کی آیت نکال دیں، آپ ٹھیک ہو سکتے، آپ ٹھیک ہیں، لیکن قرآن کی آیت غلط. قرآن کی آیت نکال دینا، تو مجھے سمجھائیں نا کہ یہاں نتیجہ کیا نکال رہے ہیں آپ. وہی تو موقع دینا. یہ آیت آپ نے بیچ میں بول پڑتے ہیں، میری بات ادھوری ہے. چلیں میں اب نہیں بولوں گا. دو باتیں، آپ کیا نتیجہ نکال رہے ہیں اس سے، ایک بات، اور دوسری بات کہ یہ آپ دلیل دیکھیں، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل دے رہے ہیں، تو لہٰذا مجھے نتیجہ بھی وہی نکلنا چاہیے. آ رہی ہے آپ کی آواز، آ رہی ہے. ان کا کوئی مسئلہ ہوگا، ان کا کوئی مسئلہ ہوگا. دیکھیں پہلے آپ نا، میں صرف انہوں نے لکھا ہے آپ کو بات نہیں آ رہی. چھوڑ دیں، ایسے مت کریں بھائی، نیچے میسج پلیز ایسے نہ کریں، رسپیکٹ کریں. ٹھیک ہے، کرنے نہیں دیں گے تو دیکھیں میں آپ کو پورا ٹائم دیتا ہوں، جتنا کہیں گے، 4 منٹ، 5 منٹ، 3 منٹ آپ کہیں گے. میرے صرف 2 باتیں سن لیں، صرف 30 سیکنڈ. ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ آپ نے یہ آیت اس لیے دی ہے کہ اللہ کا مجازی یا استعارہ میں اللہ کا بیٹا ہونا کہنا جائز ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے نتیجہ مجھے نکال کے دینا ہے کہ یہ جو آپ آیت پیش کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے، کیسے اللہ کو کیا سمجھ کے کریں. یہ 2 سوالات ہیں. جی بات کیجیے، اب میں نہیں بولوں گا، آپ بات کیجیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اب بات یہ ہے کہ یہ آیت میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ ہم اس کی کوئی تعویل کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک طریق بتایا ہے کہ جب حج کے ارکان ادا کر چکو تو مجھے اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو. اس پہ میری جتنی دفعہ بات ہوئی ہے نا، تو کسی کو انکار نہیں ہے قرآن کی آیت سے. آپ پہلی دفعہ انکار کر رہے ہیں اباؤکم سے، یعنی اباؤکم نکال دیں. اللہ تعالیٰ نے ایک طریق بتایا ہے کہ پیار اظہار کرنے کی مثال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قرآن کو مثال کے طور پر بیان کرتا ہوں، مختلف مثالیں کے طریقے سے سمجھاتا ہوں. تو اسی طرح اللہ نے ایک مثال دی ہے. تو اسی طرح مرزا صاحب نے بھی مثالی طور پہ ایک مثال بیان کی ہے کہ دنیا میں جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ مثال بیان کرتا ہے جو ہم فزیکلی طور پر دنیا میں اس کو پریکٹیکل کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو جو انسان کی آسانی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو کیسے پیار کرتا ہے، انسان اپنے بیٹے کو کیسے پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور بیٹا اپنے باپ کو کیسے پیار کرتا ہے، ایک محبت کا رشتہ کیا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، اپنے بندے کے درمیان رشتہ قائم کیا ہے. کہ جس طرح ایک مثال دی ہے کہ ایک باپ کا رشتہ ہے بیٹے کے ساتھ اور بیٹے کا رشتہ باپ دادا کے ساتھ ہے، اس طرح مجھے یاد کرو. ایک باپ جو ہے، آپ کو علم ہے، آپ کے اگر بچے ہیں تو انسان کتنا پیار صلہ رحمی کرتا ہے، ان کے لیے قربانیاں دیتا ہے. پھر بچہ جب سمجھدار ہوتا ہے وہ بھی اپنے باپ سے پیار بھی کرتا ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا. جب ہمیں یہ ریلائز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ کتنے احسان کیے ہیں، تو ایک بن گیا نا باپ دادا کا رشتہ، کہ جو آٹومیٹکلی اگر آپ کو سمجھ ہے تو اسی لیے اللہ نے ذکر بھی خود وہ کیا جس کی مثال دی جا سکتی ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ نے مثال دی ہے. واضح طور پہ یہاں الفاظ ہیں کہ مجھے اس طرح یاد کرو. تو جب ایک چیز مثال کے طور پہ موجود ہے اس دنیا میں کہ ہم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہیں اچھے رنگ میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک رنگ بتایا ہے کہ مجھے یاد کرو. اور اسی طرح ہی مرزا صاحب نے یہ فرمایا کہ جو انت منی بمنزلت ولدی، کہ وہ منزلت ہے نہ کہ حقیقی بیٹا. اب جو قرآن میں لکھا ہے وہ آیتیں آپ پڑھ رہے تھے، ان میں جیسے ایک اور بھی آیت ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ ان کو ڈراؤ
وَيُنذِرَ الَّذِينَ کہ ڈراؤ ان لوگوں کو جن لوگوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہے. یعنی خدا فرماتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں سے ہوگا, میری تو بیوی نہیں. اس بیٹے کا انکار ہے جو بیوی سے پیدا ہوتا ہے. اور اس بیٹے کا حدیث میں بھی ذکر مل گیا کہ ایک ماں نے 70 اس ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے, یعنی 70 ماؤں جتنا پیار, تو یا 30 ماؤں جتنا پیار. اس حدیث میرے سامنے نہیں ہے. تو اسی طرح قرآن کی آیت بھی واضح بتا رہی ہے کہ انسان یاد کرے اپنے باپ دادا کی طرح, اپنے یعنی ایک مثال کے طور پر. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی آسانی سے ایک چھوٹے سے بچے کو سمجھ آ جاتی ہے. آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی مجھے نہیں علم, یہ اسی طرح بیان کیا ہے. اور جو میں نے پہلے بات کی ہے نا مرزا صاحب کی, انہوں نے اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ حجت کیا ہے. قرآن جو لفظ پہ بات ہوئی تھی نا, آپ دوسری طرف چلے گئے تھے, میں نے اس کے اوپر واضح طور پہ بیان کر دیا ہے. وہاں لفظ یا الفاظ کی جو لفظ کی بات ہوئی ہے کہ ان کی کتابوں یا ان کے عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. مرزا صاحب خدا سے خبر پاتے تھے, انہوں نے قرآن کو حجت بنایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دائرے کے اندر بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کہا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل, کہ وہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے. ماضی کا قرینہ موجود ہے, ٹھیک ہے, قیامت تک کے لیے, ساری دنیا کے لیے نہیں ہے کہ ان کی پابندی کریں کہ جو انہوں نے تعلیم دی ہے. ہمارے اوپر فرض ہے. اور قرآن کو حجت بنایا مرزا صاحب نے کہ ان کو روک دیا گیا اور مجھے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا گیا. اس میں مجھے نتیجہ تو دینا. اب جب حج پر جاؤں, آپ نے دعا بھی کیا, چلو اب جب میں حج پر جاؤں تو میں اللہ کو باپ سمجھ کے اس کی عبادت کروں, ذکر کروں, یا دادا سمجھ کے, یہ تو بتا دیں کیا سمجھ کے کروں میں. یہ آپ قرآن کی آیت کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور نہیں, میں آپ کے استدلال کا مذاق نہیں, مذاق پہ نہیں اڑا رہا, اللہ کو اللہ سمجھ کے کریں. میں آپ کو یہی ایڈوائز, ہاں جی, آپ اللہ کو اللہ سمجھ کے کریں. تو اس کا مطلب ہے یہاں باپ دادا کی بات ہی نہیں ہے. جس طرح سے آپ اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کے کریں, کیونکہ آپ خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں. بس یہی میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے, اب سنیے گا, اس آیت کا جو ہے مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کیوں اتاری ہے؟ اس لیے کہ جو کفار تھے نا, ان کا سالانہ میلہ ہوتا تھا اور وہ حج کے موقع پر ہوتا تھا, اور وہ جب آتے تھے دور دراز علاقوں سے, وہ اپنے آباء و اجداد کی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. میرا باپ یہ, میرا دادا یہ, میرا وہ, اس پر میرا وہ, اس پر فخر کرتے تھے. اللہ نے فرمایا نہیں, اب فخر تمہارا جو ہے نا وہ میری ذات ہے. تم باپ دادا کی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہو نا کہ جو وہ ہیں بھی نہیں, میں اس سے زیادہ حقدار ہوں کہ تم اس سے شدت سے ایسے اس عظمت کے, بڑائی کے, تکبر کے اور فخر کے الفاظ تم اپنے باپ دادا کے لیے بولتے ہو نا, میں زیادہ حقدار ہوں کہ تم میرے لیے اس سے بڑھ کر الفاظ بولو, مجھے اس سے بڑھ کر یاد کرو. یہاں تو اللہ کہہ ہی نہیں رہا کہ میں تمہارا باپ دادا یا تمہارا رشتہ میرا بیٹا پوتا کا بن جائے گا. یہ کاف اب دیکھیں, آپ نے بات بیان نہیں تو بات سنیں نا, تو پھر یہ آیت سن لی ہے نا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو آپ بات فرما رہے ہیں یہاں پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ کہہ رہا ہے آپ کو کہ آپ خدا تعالیٰ کو باپ دادا بنا لیں. نہیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا, یہاں اللہ کہہ رہا ہے یہ بات کہ تم مجھے باپ دادا سمجھو. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے تم, وہ ایک تشبیہ دے رہا ہے اور آپ کو سمجھا رہا ہے, انسان کو سمجھا رہا ہے. تشبیہ کس چیز کی؟ انسان کو, ایک انسان کو جو کہ اپنے باپ اور دادوں پہ, جیسے آپ نے فرمایا اگر وہ بات درست ہے تو میں اس کو بھی توجیہ لے لیتا ہوں آپ کی کہ ٹھیک ہے, اگر وہ ایسا ہوتا تھا تو اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے فرمایا تو میں اس کو بھی صحیح سمجھ لیتا ہوں, کیونکہ وہ خدا قرآن کے منافی نہیں ہے بات. اور خدا تعالیٰ مطلب ہے وہ اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی, ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کو ایسے یاد کریں جیسے اپنے باپ دادا کو کرتے تھے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کریں. یہ اتنی سادہ سی بات ہے, اس میں کیوں آپ, اس میں کوئی شخص میری سن لینا, آپ جو اس سے آپ سر جو دلیل دے رہے ہیں نا, میری سن لیں, بیٹے کا رشتہ کہاں سے بنا رہے ہیں سر. میں یہی تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ کون بنا رہا ہے اس میں باپ اور دادا کا رشتہ. اچھا اب ٹھہریے گا, یہیں ٹھہریے گا. اب آپ اس جگہ پہ واپس جائیں گے. ایک منٹ یہیں ٹھہریے گا. کون بنا رہا ہے یہاں سے؟ بتائیں مجھے. ہاں انہوں نے کہا نا کون بنا رہا ہے. ہاں جی, بھائی آپ یہ دلیل اس چیز کی لائے ہیں کہ اللہ کا بیٹا کہنا جائز ہے. آپ تو یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں. یہ دلیل آپ لوگوں نے کیوں دی ہے؟ یہ دلیل نہیں, یہ دلیل آپ کیوں لائے ہیں؟ کیا حج کی بات تھی؟
اللہ کیا تعالیٰ کا مناسک حج کی میں نے بات تھی؟ اللہ کے اس سوال پیار کیا کو تھا؟ اتارنے نہیں کا سنیں، طریقہ بتایا ہے نہیں جس نہیں، پیار ایک کا اظہار مرزا صاحب نے کیا ہے، اسی جیسے پیار تو کا وہ اظہار اللہ نے بھی بھائی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کسی نبی کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار ایسے نہیں کیا کہ تو میرا بیٹا ہے یا میرے بیٹے کی جگہ ہے. اللہ نے تو کبھی نہیں کیا. اور قرآن دیکھیں، بات سنیے یہی مجھے تو اب یہی تو فضیلت ہے امت مسلمہ کو، یہی تو فضیلت نہیں ہے، نہیں 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 نہیں، شرک فضیلت یہی ہے. تو فضیلت امت ہے، یہ مسلم شرک نہیں ہے، شرک کی شرک دعوت، نہیں ہے۔ شرک کی دعوت آپ نہیں، جس طرح شرک سوچ ہے. رہے ہیں اس طرح نہ شرک نہ ہے، نہ اگر جس نہ طرح میں شرک سمجھا کی رہا ہوں اس بات طرح شرک ہوتی اللہ تو پھر تعالیٰ نے وہ پھر جو مٹھی ریت کی اللہ پھینکی تھی تعالیٰ حضرت نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی شرک تھا جہاں پہ کہ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ بھائی شرک تھا. ہاں، اب آپ یہ سوال کر لیتے اتنی ہیں، مجھے چھوٹی سی جواب سمجھ بات آ جائے نا آپ کو تو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ سوال کر لیتے ہیں، جواب نہیں دینے دیتے دونوں بھائی. نہیں بھائی، اب آپ کا جواب تو آ اب جانا چاہیے. چلے جس نہیں، حد تک ہماری نہیں، سمجھ میرا تھی حق آ گئی نہیں ہے، نا ہمیں. میرا حق نہیں ہے، میرا حق ہے نا. آپ جی نے جی جب کریں سوال کریں حق کیا ہے، کر اگر لیا. تو ضرور آپ جاری نہیں رکھیں. سر، علمی فضیلت کو چھوڑ دیں. میں لوگ مجھے بخدا آپ جانتے ہیں کو کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ، آپ کے اس کے علاوہ لوگ مجھے کوئی آپ کو جانتے ہیں. نہیں. سر جی تو پھر میں اب میں جو چلو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ پھر ایسا کریں، آپ میرے دل کا حال جانتے ہیں، آپ بھی خدائی کا دعویٰ کر دیں، کیونکہ وہ تو اللہ یار جانتا میری ہے. بات تو سن لیں. نہیں نہیں، آپ وہ تو اللہ جانتا ہے. آپ پھر یہی آپ بتا دیں، آپ کا بھی کوئی چلے خدائی کا دعویٰ فاطمہ ہے؟ بھائی کوئی بات سر نہیں، جی کمپلیٹ میری کر صرف لیتے ہیں، اتنی سی میں بات سن جانتا لیں. ہوں نہیں راجر نہیں، بھائی۔ میری کیپیسٹی آپ میرے دل کا حال جانتے ہیں، آپ آپ خدائی کا سمجھ دعویٰ لیں کر کہ دیں میری نا. کیپیسٹی اتنی ہے کہ میں آپ کی بات کو جس حد تک سمجھ سکتا تھا سمجھ سر لیا. اب آپ سر کے بعد آپ مجھے سر اور راجر نہیں آپ بھائی سمجھا بات ان کی سکتے. سن لیں، انہوں ان کی بات ٹھیک کی ہے کہ سر میری کیپیسٹی اتنی ہے۔ انہوں نے سوال کیا، اس کا جواب لے لیں. اتنی جی سی میری چلیں درخواست ہے. ید جی اللہ، فرمائیں۔ اللہ کا ہاتھ. ایک بات ٹھیک ہے، وہ ما رمیتا از رمیتا، ٹھیک ہے، بلاکن اللہ رما. اللہ تعالیٰ نے یہ استعارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک انسان کے لیے، ایک عظیم انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ استعارہ استعمال کیا. ہمیں یہ بات اجازت مل گئی کہ ہم استعارہ اللہ کے ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ہاتھ وہ اللہ کا ہاتھ تھا. یا ید اللہ فوق ایدیہم، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ، کیونکہ ہاتھ جو ہوتا ہے نا، ہاتھ ہوتا ہے طاقت کی علامت. ہاتھ ہوتا ہے آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ نے نصرت، طاقت اور جو انسان تائید، ہاتھ اس لیے استعارہ میں لیا جاتا ہے. ہمیں کوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ استعارہ استعمال کیا، کوئی بھی کر لے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس پر تو سوال ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا صرف اور صرف ایک آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹے کی نسبت منع کی ہے. اس آیت میں بھی آپ اللہ کی دوسری آیات کے خلاف آپ نکال رہے ہیں. اللہ کے کلام میں تضاد کوئی نہیں ہے. احمدی نہیں مانتا، کوئی احمدی نہیں نہیں، مانتا اس بات کو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے عقیدہ کچھ رکھتے ہیں، بتاتے کچھ ہیں. ہرگز آپ کو نہیں، ماننا پڑے کوئی گا. احمدی ہمارے آپ یعنی جب حج کرنے جائیں، مرزا صاحب اگر سمیت مثال، کوئی احمدی تو یہ آپ نہیں وہاں مانتا اللہ نعوذ کو کیا، باللہ کہ نہیں، جو بیٹا اللہ کو بیوی کیا سے پیدا کہیں گے. ہوتا ہے اللہ کا کوئی ایسا بیٹا ہو سکتا ہے، جو بیٹا تو اللہ نے خود فرما دیا کہ میری کوئی بیوی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا کہتا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اتخذ، اللہ نے فرمایا وہ لم یلد ولم یولد میں آتا ہے، اور اتخذ یتخذو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنا بیٹا بنا لینا. مثال کے طور مانتے پر ہیں، ہم مانتے ہیں، آپ اپنے محلے میں آپ کسی بچے کو، وہ بڑا اچھا بچہ ہے، بڑا محنتی بچہ ہے، آپ اسے کہتے ہیں بیٹا تم میرے بیٹوں کی طرح ہو. یہ ہے اتخذا، وہ آپ کے صلبی بیٹا نہیں ہے. اللہ دیکھیے رائڈر تعالیٰ نے بھائی اس اتخذا، وقت، روحانی بیٹے، استعارے بیٹے سے بھی منع کیا ہے. رائڈر اللہ نے بھائی اس غصے کا وقت اظہار کیا ہے. میں وہی ٹھیک ہے، بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس وقت اس دنیا میں قرآن کا ترجمہ کرنے میں سب سے زیادہ اللہ ہمیں احمدیوں کو موقع دے رہا ہے، تو کیا ہم غلط پھیلا رہے نہیں ہیں نہیں، قرآن اگر غلط، ہمیں آپ ظلم کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ، انتہائی ظلم اسلام کے یعنی ساتھ، انتہائی ظلم کر رہے ہیں. جو 1500 یعنی سالوں میں اللہ آج تک ہم یہ سے ظلم ترجمہ. کروا رہا ہے، اسلام کو مٹا رہا ہے نہیں نہیں، دنیا آپ سے۔ نہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر ایک شخص آپ کا کہتے ہیں زنا کر رہے ہیں، معاذ اللہ، وہ آپ ایسے الفاظ بولیں گے؟ اگر آپ نعوذ غلط باللہ، کر رہے ہیں یعنی اللہ کی جس تو اسلام نے ظاہر. غالب آنا نہیں ہے نہیں نہیں وہ نہیں مٹ رہا نہیں، ہے، آپ غلط ہیں بھئی، آپ غلط ہیں تو یعنی اللہ کو کہاں ہماری سے غلط زمین کہہ رہے ہیں؟ بڑھتی نہیں، اچھا، جا رہی ہے، اللہ بڑھاتا جا نہیں رہا نہیں، ہے، آپ کی کم کرتا جا رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ سر یہ کوئی دلیل نہیں ہے. بتائیں نا، جہاں آپ دنیا میں ہیں وہاں آپ سے زیادہ مسلمان ہیں. کون سا ملک اللہ ایسا ہے جس میں آپ جو ہے مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں ہیں؟ کون چلیں سا اس ایسا طرح ملک ہے؟ یہ بحث کوئی نہیں ہے، ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے. ہاں تو آپ لے کر گئے ہیں نا ادھر، ہاں آپ ادھر لے کے گئے نا. کوئی دنیا کا ایسا ملک اب نہیں ہے جہاں آپ باتیں کی جو ہے نا تعداد ادھر ادھر کی کر رہے مسلمانوں ہیں، سے زیادہ ہو. اسی موضوع پہ اگر رہتے تو بات بہتر اچھا، تھی۔ موضوع یہی ہے کہ یہاں اب میں بتا رہا ہوں مسلمان آپ کی کو کہ تعریف یہاں دے اللہ دیں گے.
ہاں جی مسلمان کی تعریف لے لیں. ٹرائیڈر بھائی اس آیت کا لیں نا نتیجہ یار, ہم ویسے ہی تو نہیں بیٹھے ہوئے ہاں کہ نتیجہ حضور تو جو ہے نا ہمارے پاس. وہ نتیجہ نہیں دے رہے نا, وہ لے لیا نا, نتیجہ دے نہیں دیا دے میں نے بھائی. دے دیا 3-4 دفعہ تو دیا, اور ایک دفعہ اور دے دیتا ہوں تو دوبارہ. نہیں میں نے یہ پوچھا کہ آپ باپ سمجھ کے کروں گا وہاں, یا بیٹا یا پوتا سمجھ کے آپ کو کروں گا, کہہ تو دادا دیا ہے سمجھ کہ کے جی کروں گا, ہاں اگر تو کیا پھر آپ اللہ ہمارے کی سے ہی آپ پھر پوچھ. اب ایسے کریں کہ اللہ کی وہ رسی بھی دکھا دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو تھام لو. یار کون وہ سی تو رسی اللہ نے لٹک رہی استعارہ ہے؟ کیا. یار آپ اللہ کا استعارہ پیش کریں, اللہ نے استعارتاً کہا ہے تم میرے بیٹے ہو وہاں قرآن میں. اللہ نے یہ نہیں لکھا کہ استعارتن رسی قرآن میں پکڑو, استعارہ یہ نہیں لکھا. اللہ نے نہیں. فرمایا کہ اللہ کی رسی کو تھام لو, اور استعارتن کا کوئی نہ ذکر اچھا ٹرائیڈر نہیں. بھائی, نہ ٹرائیڈر اچھا بھائی, تو آپ کہیں اللہ تعالیٰ نے کہیں بیٹے کی بات کی ہو, ہم اس کو نہ استعارتاً لے لیں ٹرائیڈر یہ بھائی, کی اللہ نے کہ کہا تم ہے, بیٹے ہو. اللہ نے کہا ہے, یہ تو ایک نہیں ہے. سنیں, اللہ نے کہا ان عندکم من سلطان ان بہذا, ہاں تم اللہ غلط تو ہونے کہہ کے رہا لیے ہے کوئی تمہارے پاس دلیل ہی ایسی نہیں دے دلیل ہی سکتے, نہیں ہے. اور یہ اتنی ہاں دلیلیں دے رہے ادھر بیٹھے ہوئے یار. آپ لوگ دلیلیں دے رہے ہیں, وہ دیکھیں اللہ تو کہتے ہیں قرآن تم کی میرے آیتوں لیے کا بیٹے انکار نہیں کی. کیا جا سکتا. جہاں تو آپ آباؤکم لوگ او کر رہے اشد ہیں نا. ذکر ہے نا, یار بھائی اب جہاں مسلمان کی آباؤکم تعریف اشد بتا بھائی دیں. ذکر ہے, اس کا انکار نہیں ہے. بھائی آپ یہاں سے مسلمانوں کوئی سے میں نتیجہ بات تو کر رہا دیا ہوں, نہیں مجھے آپ نے, تعریف ٹھیک تو ہے. بتا دیں مسلمان کی. میں بتاتا ہوں اچھا فالکن جی صاحب, میں بتاتا ہوں اپنا. خدا میں دا ٹرائیڈر واسطہ بھائی اور آپ دس سے دو بات کر رہا بہت ہوں, ہو میں گئی. ٹرائیڈر بھائی, ہماری براڈر ہے, میں آپ سے تو بات کر سکتا ہوں, میری بات سنیں. ہاں جی مجھ سے کر لیں جی مجھے بالکل. مجھے آپ ایک بات بتائیں, ہم تو اسی چیز پہ لڑ رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے, اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں اللہ کے بیٹے کی منزلت پہ ہوں. اللہ کا وہ بیٹا کدھر ہے جس کی وہ منزلت پہ ہیں؟ اور مرزا صاحب یہ نہیں تو ہم نے کہتے, پوچھا, اللہ نے یہ تو فرمایا ہے بہت پرانی انہیں. بات ہوگی. نہیں اللہ اللہ نے نے ٹرائیڈر اپنے صاحب میرا اپنی خیال وحی, جہاں اللہ تک تعالیٰ اپنی وحی کے خلاف وحی نہیں تشفی کر جو ہے نا, سکتا. تشفی تو خدا ہی کروا سکتا ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو قرآن سے دیکھیں بیان کروں بالکل. حدیث سے. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کو صحیح سمجھیں, شرک کو صحیح سمجھیں, وحدانیت کو توحید کو صحیح سمجھیں. قرآن سے آپ نہیں دکھا سکتے کہ اللہ نے استعارتاً اپنی مخلوق کو بیٹا یا بیٹی یا پوتا یا پوتی کہا ہے. نائٹ رائڈر آپ بھائی, قرآن سے مرزا نہیں صاحب دکھا نے سکتے. اللہ کا, مرزا صاحب نے اللہ کا حقیقی بیٹا ہونے کا بھی دعویٰ کیا, میں دکھا سکتا ہوں. قرآن سے تو آپ جی یہ بھی نہیں دکھا سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے ہیں, وہ دکھا دیجئے. بالکل دکھاتے آپ ہیں, بالکل قرآن سے دکھا یہ بھی نہیں سکتے ہیں. دکھا ہاں, سکتے زندہ کہ آسمان پہ مسیح اٹھانا آئے. دکھا. اچھا تو ابھی ایسا اس پہ کریں, یہ بحث نہیں ہے, اس پہ ایسا پھر کریں. کسی وقت کر لیں گے. مجھے وہ شروع میں جو اب بات کیونکہ ہوئی تھی, موضوع بہت پھیل ہاں گیا میں ہے فالکن بھائی, ہاں پھیل گیا ہے نا, میں جب اس لیے بات کہہ ہو رہا پھر ہوں ایک موضوع پہ ہونی چاہیے. مجھے صرف اتنا چلیں سا بہرحال بتا چلیں دیجئے جی, کہ اسلام کی میں تعریف بتا کیا, دیتا میں ہوں. لمبی بحث نہیں چلیں کروں گا. اوپل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اوپل صاحب بیٹھے ہیں, میں مسلمان کی بتاتا ہوں. تعریف میں بھی بتا زیادہ دیر نہیں دیجئے. بیٹھا, میں نے بھی مسلمان نکلنا کی ہے کام تعریف پر. ریڈ میں نہیں, کام چلیں پر نکلنا تعریف ہے. سن کر ان کو بتا دیجئے گا کہ یہ صحیح تعریف ہے یا غلط تعریف ہے, ٹھیک ہے. بتا دیں. جو اتنا جی, تو مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جو کہے لا الہ الا اللہ پر یقین رکھے, مسلمانوں کا ذبیحہ کھائے, جماعت اہل سنت کے مسلمانوں ساتھ کے ہیں, جماعت اہل سنت قبلہ کے رخ ساتھ ہیں. ہاں قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھے, اور خود مدعی نبوت نہ ہو, اور کسی بھی مدعی نبوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خارج از اسلام اور کافر سمجھے. اور اور جو جماعت حدیث اہل کو سنت حدیث کے کے اندر ساتھ اپنے جو, اور الفاظ جماعت ڈالے اہل اس کو سنت کریں گے. اور جماعت مجھے اہل سنت کے عقائد فالکن بھائی, پر یقین رکھتا ہو. اچھا, اب رائٹر میں بھائی, صرف یہ ہے عرض جو کرتا ہوں, مسلمان کی یہ حدیث کہاں کے سے اندر لی ہے آپ نے تعریف حدیث کے سر؟ اندر ملاوٹ کر کے اپنے الفاظ ڈالے, اس کا ٹکانا جہنم ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. اب آپ یہ بتائیں یہ تعریف ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ سر میں آپ تو نے آپ سے حدیث پوچھ کے رہا ہوں کہ اندر آپ لفظ بتا خود شامل دیجئے یہ کرنی تعریف یہ کہاں سے تعریف لی ٹھیک ہے ہے یا آپ نے؟ غلط ہے؟ غلط ہے. آپ نے یہ خود تعریف غلط ہے. الفاظ شامل کیے ہیں. اچھا آپ بتائیں, میرے پر حکم لگا دیں جو یہ تعریف کرے مسلمان کی, وہ کون ہوگا؟ میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے جو فرمایا میں وہ بیان کروں گا کہ آپ نے جو پڑھا ہے نا. تو جو ہاں میں کوئی بیان اور کرنے اگر دے, دو لفظ یہ ہیں. تعریف کوئی اور کرے تو پھر آپ کیا بات نہیں کریں گے کرنے آپ؟ دے رہے, آپ روک رہے ہیں مجھے. دو اچھا لفظ ہیں صرف, کہ ایک ہاں تو جی, یہ ہے کہ جو ہمارا ذبیحہ کھائے, ہماری طرح ہمارے قبلہ رخ نماز پڑھے, اور ہماری طرح نماز پڑھے. اب قبلہ رخ کا ذکر اس لیے آیا کہ یہودی بھی مانتے ہیں خدا کو, لیکن ان کا قبلہ دوسری طرف ہے. یہودیوں کا قبلہ جو آپ کو علم ہے, ٹھیک ہے, وہ قبلہ اول ہے. ہمارا کیونکہ وہ اسلام میں شامل ہونے کی کوشش نہ کرے, عیسائی تو ویسے نہیں ملتے. تو اس لیے یہ وضاحت کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے کہ سمپل سی بات ہے, جو ہمارا ذبیحہ کھائے, ہماری طرح ہماری قبلہ رخ نماز پڑھے. 3 چیزیں ہیں صرف, وہ مسلمان ہیں. تو آپ چوتھی پانچویں چیز آپ نے جو مسلمان کی جو اس جو بات میں کہ پانچویں جو 2 چیزیں جو آپ نے اس بیچ میں بات میں, شامل کی ہیں, چوتھی اور پانچویں چیز یہ حدیث میں نہیں ملتی, یہ آپ نے شامل کی ہے اپنی طرف سے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. میں نے تو مان لیا حدیث آپ نے. کہہ کر میں نے تو آپ کو حدیث کہہ کے بتایا نہیں کہ میں حدیث سنانے لگا. تو پہلی حدیث بات تو مجھ یہ سے ہے, میں پڑھ دیتا ہوں ٹھیک ہے نا. بتا دیتا ہوں کہاں نہیں لکھا ہے. سنیں, اب مجھے بھی کرنے دیں بات. یا تو میں نے کہا ہو میں حدیث بیان کر کے آپ کو تعریف کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں تو جنرلی مسلمان کی تعریف کر رہا ہوں.
اگر آپ سمجھتے ہیں یہ جرنلی تعریف نہیں غلط چلنی، ہے، یہاں نہیں نبی نہیں کی وسعت کے الفاظ نہیں، چلنے ہیں۔ مجھے اگر آپ اچھا تو جو یہ تعریف کرے، یہ بات کرے اور اپنے مسلمان ہونے کی دلیل دے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ رائڈر بھائی آپ جرنلی کر نہیں سکتے، یہ اسلام کی بڑی نازک میں اپنے مسلمان ہونے کی دلیل یہ دے رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتا ہوں، یہ میرے مسلمان ہونے کی دلیل ہے، ٹھیک ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور میں کہتا ہوں جو بھی اس پر یقین رکھتا ہے وہ مسلمان ہے۔ میں لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتا ہوں، میں مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہوں، میں قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتا ہوں، میں مدعی نبوت نہیں ہوں، اور کسی بھی مدعی نبوت کو خارج الاسلام اور کافر سمجھتا ہوں۔ یہ میری تعریف ہے جس کو میں سمجھتا ہوں یہ یہ نہیں مسلمان آپ کی کی تعریف ذاتی، ہے۔ آپ کی اپنی پرسنل ہے نا، انفرادی طور پر آپ نے بات حضرت تو صلی اللہ علیہ میں وسلم کی کوئی تعریف ٹھیک ہو ہے، تو وہ بتا دیجئے سر۔ تو مجھے پہلے آپ بتا دیں میں صحیح ہوں یا غلط ہوں؟ غلط ہیں، یہ آپ غلط ہیں تعریفیں آپ۔ غلط ہیں، غلط ہیں۔ اور اگر یہ اب تعریف آپ مرزا صاحب نے حضرت کی صلی ہو اللہ علیہ تو یہی وسلم فیصلہ کے آپ کا مرزا صاحب کے لیے ہوگا؟ نہیں یہی نہیں، اس تعریف مرزا وقت صاحب نے بات کی یار ہو؟ ہو رہی پھر ہے، اب نہیں 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 فیصلہ نہیں آ رہا ہے نہیں نبی کے نہیں نہیں نہیں، اب مرزا صاحب کو تو تو پھر ابھی مرزا صاحب آپ پہلے ہمیں مسلمان دیکھیں، تو آپ کے نزدیک تو فیصل حکم عادل حاکم تو مرزا صاحب ہیں، اب آپ نے اب ان کی دیکھیں یہ کہہ بھی آپ دیا نے کہ غلط غلط بات ہیں کر وہ، دی۔ مرزا آپ کے صاحب کے نزدیک حاکم، سمیت ہم سارے کے سارے نبی تو کریم صلی اللہ علیہ پھر وسلم کے ان کی آگے تعریف، سر خم ان ہیں۔ کی ہوئی تعریف آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں غلط ہے؟ میں آپ نے ان مجھے کی غلط تعریف، کہا ہے؟ ان کی تعریف کو غلط نہیں کر رہا ہوں، آپ کو، آپ نہیں کے بھائی، پاس میں نے کوئی تو حق وہی نہیں بیان ہے، کیا، آپ خدا سے میں نے تو الہام وہی یا بیان خبر کیا نہیں پاتے، آپ کا دعویٰ بھائی۔ امام مہدی دیکھیں ہونے کا ایک نہیں ہے، منٹ، اگر مسیح آج موعود مرزا ہونے کا آپ صاحب، کا دعویٰ نہیں اگر ہے۔ آج مرزا صاحب دیکھیں ٹھہریں، اگر آپ آج مرزا صاحب میرے سامنے ہیں اور میں کہتا ہوں مرزا صاحب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں، میں قبلہ رخ نماز پڑھتا ہوں، میں ذبیحہ کھاتا ہوں مسلمانوں کا، میں مدعی نبوت بھی نہیں ہوں، اور مرزا صاحب میں مدعی نبوت کو کافر سمجھتا ہوں، خارج الاسلام، کیا مرزا صاحب مجھے کہیں گے تو غلط ہے؟ کیوں؟ یہ تو انہوں نے کی ہوئی ہے سر تعریف، مجھے دیکھیں صرف آپ یہ بات بتا وہ دیجئے ایک کہ یہ تو رائڈر بھائی، تعریف یہ حضرت انہوں نے بات صلی کی۔ اللہ بول علیہ رہے ہیں، وسلم نے کیا تعریف فرمائی ہے؟ سر آپ نے کس کو سر مسلمان؟ پھر آپ آپ بات، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے نا، کیوں مانتے ہیں مرزا صاحب کو؟ ہم یہ سر تو کہتے ہیں آپ سے، مان رہے ہیں اگر رسول اللہ مرزا سے، صاحب کی نہیں، اگر آپ نے مرزا صاحب کی بات نہیں ماننی تو پھر سیدھا پھر سیدھی اب آپ میں رسول بتاتا ہوں اللہ صلی خالد اللہ بھائی، علیہ ایک وسلم منٹ کی ذرا، بات ابھی کریں۔ مسلمان کی تعریف کی بات ہو خالد رہی بھائی ہے، ایک مرزا سیکنڈ میں صاحب نے بتاتا تو ہوں، بھائی تعریف اب آپ نے مسلمان تو کی مرزا تعریف تو صاحب آپ کو نہیں کر غلط سکے، کہہ دیا، رائڈر بھائی آپ مسلمان کی تعریف نہیں کر سکے۔ اب جہاں تو تک پھر مرزا رسول صاحب اللہ بھی کو نہیں کر ماننے کی سکے، بات ہے، مرزا صاحب بھی نہیں کر سکے۔ میں بتاتا آپ ہوں، مانتے ہیں مرزا صاحب کو؟ بھائی میں ان کی میری دیکھیں بات نہیں یہ سنیں نا، مرزا آپ صاحب کی مانتے ہیں؟ مانتے دیکھیں ہیں، مرزا بات سنیں، صاحب کو نہیں مانتے لیکن مرزا صاحب کی مانتے ہیں، یہ بات ہاں، میں بتا رہا دیکھیں آپ ہوں۔ مرزا صاحب بات یہ کو ہے، مانتے ہی نہیں ہیں تو آپ کیوں اتنا بات زیادہ یہ زور ہے، دے رہے ہیں ان پہ؟ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ، وہ میں نہیں سنانا چاہتا آپ کو، دیکھیں کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہ دیکھو کوئی کون بات کرنے والا ہے، یہ دیکھو بات اس کی صحیح ہے، میں سمجھتا ہوں مرزا صاحب کی یہ بات صحیح ہے، آپ کہہ دیں غلط ہے، یار آپ کہہ سر، رہے ہیں غلط ہے، میں اچھا تو جو نہیں کہہ مرزا رہا۔ صاحب کی بات ہے وہ ٹھیک ہے، جو آپ نے بیان کی غلط ہے، کیونکہ وہ کر سکتے تھے دعویٰ، ان کا آپ نے 52 سال کا عقیدہ کٹھا لپیٹ کر ہمارے سامنے پیش نہ کریں، وہ پہلے کیا تھے بعد میں کیا تھے، خدا نے کلام جب کیا انہوں نے بعد میں دعویٰ کیا، بھائی اس کے وہ بعد پہلے اعلان بھی کیا کہ اللہ مجھے اللہ نے فرمایا۔ وہ پہلے بھی اللہ کی وحی سے ہی بات کر رہے تھے، ان کا یہ دعویٰ سن تو ہے، لیں، میں سن تو لیں، میں وہ نے پہلے بھی یہ بھی اللہ کی وحی سے ہی کہا انہوں نے، وہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ تو جب تحریر نکالیں گے نا تو بات تو بالکل پھر مختلف نکلنی ہے، ہمیشہ کی طرح، نہیں ہمیشہ کی نکالیں، طرح۔ ابھی نکالیں، ابھی یار نکال بھائی لیجیے، جان نہ نکالے، شارپ خدا کا واسطہ ہے، شارپ مجھے شوٹر بھائی صرف یہ نکال آئے، بتا دیں کہ کیا شارپ آن شوٹر صلی بھائی اللہ علیہ وسلم نکالیے، نے کوئی تعریف فرمائی ہے مسلمان اچھا کی؟ آپ ہے شارپ شوٹر بھائی، آپ ایسا کریں اس تعریف پہ بھاگے تو نہ دوسری طرف تو نہ جائیں۔ صرف ایک اتنا منٹ بھائی، بتا دیجئے۔ جلد 4 صفحہ 313 کتاب کا نام ہے آسمانی فیصلہ، کتاب کا جلد نام 4، سنیں، آسمانی فیصلہ۔ اچھا او ایک بھائی مسلمان آپ آپ جلد مجھے مرزا یہ صاحب کو سینڈ 4، کر دیں، مانتے وہ جو ہیں؟ پہلا موضوع چل رہا آپ ہے کو اس کو تو سینڈ کر یار کمپلیٹ دیا کریں۔ میں آپ ڈرائیور دیکھیں، بھائی، میرا آپ تو واٹس ایپ پہ۔ مانتے ہیں نا، آپ او تو یار مانتے ہیں بھائی، نا میرے صاحب کو، میں تو ہم آپ مرزا سے صاحب آپ تو کی مسلمان کی انکار نہ تعریف کریں، پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیں آپ او تو بھائی مرزا آپ واٹس سے ایپ صاحب کا چیک کریں، پوچھ میں رہا نے ہوں، آپ کو سینڈ کر دیا ہے۔ میں اچھا تو آپ آپ سے تو پوچھ رہا مرزا ہوں صاحب کا مسلمان کی انکار نہیں کر تعریف۔ سکتے نا بھائی، یار بھائی حدوں کی آپ آپ تو مطلب مرزا ہے کہ صاحب کو مسلمان کی انکار نہیں تعریف کر آپ سکتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی بھی نہیں بیان کر سکتے؟ آپ کیوں مرزا صاحب پہ جا رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے آپ ایسا کریں کہ آپ پہلے آپ یا اس تو تعریف ایمان کو، لے آئے مرزا صاحب نہیں پہ، اس پھر فاطر تعریف آپ بھائی، کو، ان کے لیے نبی کی سسمار کا نعوذ باللہ حجت نہیں ہے، مرزا صاحب حجت ہے۔ استغفر اللہ، میں حیران ہو گیا اچھا ہوں جی ویسے، مطلب ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا جی میں بھائی 20 دیکھیں، دفعہ کیمرہ ذکر کر پیچھے سے چکا ہوں آف کہ کریں آپ آن صلی ڈرائیور اللہ بھائی، علیہ وسلم کی کیمرہ بھائی پیچھے زبانی کو سے۔ دیکھیں اسلام بات سنیں، مسلمان کی تعریف آپ اب بیان آپ آپس کرتے میں ہیں۔ بات کر رہے ہیں، اب دیکھیں نہیں، بات میں سنیں، آپ سے جو کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں دلیل مخالف
تحریف جس کو دلیل خصم کہا جاتا ہے وہ تو انکار ہی نہیں اس کا کر سکتے. آپ کے گھر سے دلیل دی ہے یا آپ کہیں یہ غلط ہے. نہیں یہ نہیں دیکھیں میں نہیں پڑھ آپ کے نے سناتا یہ ہوں, نہیں کہا. میں آپ پڑھ نے کے کہا سناتا ہے ہوں.
देखिए इसको अच्छा कहते जी, हैं एक मिनट अल्फाजी, सुनिएगा, इसको कहते हैं सुनिएगा, अल्फाजी। सुनिएगा, आपने ये बयान सुनिएगा, अपनी तरफ से सुनिएगा दिया, दुनिया सुन रही है, आपने भाई, बयान ठीक है, ठीक है, सुनिएगा। कहते हैं जाहिर क्या कहते हाँ हैं कि हजरत और सल्लल्लाहु निहायत अलैहि इनकिसारी वसल्लम की और कोई तारीफ बता सकते हैं? निहायत इनकिसारी, सुनिएगा, क्या मिर्जा साहब ने जो तारीफ की है वो, वाह वाह मुसलमानों, अच्छा जो मिर्जा साहब ने तारीफ की है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है, अच्छा आप मेरा नहीं है, एक ना यार राइडर भाई भाई, नहीं वो है, तो मैं नहीं है आप वो राइडर भाई, तारीफ, मेरा एक ना असूल है, जब मिर्जा नहीं साहब है की वो बात तारीफ। हो ना, जब भी मिर्जा साहब की बात हो, तो मैं कभी भी बात नहीं करता जब तक मेरे पास ऐसा पेयर ना हो जो हम भी किताब खोल के सुन सके। देख उस वक्त जवाद भाई थे, देखें बात सुने, तो हम सुने, किताब मैंने खोल सामने सकते लगा दिया, सामने नहीं लगा नहीं, दिया, देखें, मुमकिन नहीं है। देखिए मुझे सुने, इल्म है, और सुन तो लें, अच्छा मुझे मौका दें, सुनिएगा, छोटी सी पूरी बात सुन छोटी लें, सी बात सुन लें, एक हाँ जी 10 सेकंड सुनाइए। दे दें, 10 सेकंड दे दें। जब मिर्जा साहब की किताबें 85 हैं, कुरान एक है, कुरान पे करोड़ों इतराजात हैं, तो मिर्जा साहब की सारी जो रूहानी खजाइन है, जो खजान को छोड़ के, एक मिनट यार कुछ 10 सेकंड बात नहीं करने दे रहे। बोलने दे बोलें। देखिए कुरान एक किताब है और वाज़ेह किताब है ना कुरान, उस पे जी, करोड़ों इतराज करते हैं ना काफिर जी जो जी हैं। जी तो जी, मिर्जा साहब की तकरीबन 85 तहरीरें हैं, ठीक है, और उस पे सारे खजाइन को छोड़ के चंद पर्चियां लेके आते हैं। उनको दुरुस्त करने के लिए मेरा एक असूल है कि जब मिर्जा साहब की किताब पे बात करनी है, मेरे पास ऐसा जरूर कोई ऐसा भाई होना चाहिए जो साथ आगे पीछे से पूरी तहरीर पढ़े। लेकिन सुन ले, अब ये मैं बात जरूरी है, जी तो जी ये जी बात जी सुनने वाली है। जो जी जी, अगर तो मिर्जा साहब ने कुछ भी कहा है तो आज को आपको तहरीर दिखाने की जरूरत ही नहीं है, हम आंखें बंद करके मान रखते हैं, ठीक है। लेकिन इतराज आपकी बात पे है, आपसे मुसलमान की तारीफ पूछी है तो आपने मिर्जा साहब की बयान कर दी। उनको मानते हैं हम, आपको नहीं मानते। आपने मानना है नबी की उस मुबारक को, या तो आप पहले मान ले, हजरत मिर्जा साहब को मान ले कि मैं मानता हूं, आप दावा करें, अच्छा अब फिर आपको देखें हक है। बात ये, नहीं अब अब आप सुनिए, बात नहीं कर सकते मिर्जा साहब की नहीं किताब अब पर सुनिए, जब तक मेरे पास कोई सुनिए हो ना। सुनिए, अच्छा ये मेरा चले, असूल ही नहीं है। मैं नहीं करता, ये मैंने रख दिया नीचे, ठीक मैं है, नहीं जज़ाक करता। अल्लाह, अब जज़ाक आपने जो उसूल, अब मुझे टोकिएगा नहीं, आपने जो उसूल दिया है कि आपको वो तारीफ चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, ठीक है, आप वो तारीफ आप नहीं सुनना चाहते जो मिर्जा साहब ने की है। तारीफ यही की है मिर्जा साहब ने जो मैंने की है, ठीक है। अच्छा अब बात यह है कि मिर्जा साहब तो आए हकम और अदल बन के, हकम और अदल, ठीक है। मिर्जा साहब ने कहीं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं फरमाया। ये मुसलमान की एक तारीफ हदीस दे रहे हैं सुन, आप? भाई बात सुने, उनका जवाब दे रहा हूँ यार, आपको यार इतना तो समझ मुसलमान आना की चाहिए तारीफ दे दें भाई, भाई। खुदा उनका यार उनका जवाब दे रहा हूँ कि मैं उनसे जवाब तो देने देना, बात सुन ले, मैंने तो दे दी है तारीफ। अच्छा नहीं दे देंगे अभी आपने आपने ठीक है। आपने ये बात की है कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लेनी है, आपने मिर्जा साहब की बात नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि मिर्जा साहब ने तो ये तारीफ की है। फिर आप ये दिखाइए कि आप मिर्जा साहब की ये बात कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए क्यों लेते हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया। कोई एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बताइए एक कि टॉपिक है, इस पे बहुत खूबसूरती से सर आप जब चाहेंगे मेरे से बहस नहीं कर लीजिए। सर, आपके बहुत बड़े बड़े मुरब्बी नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे, बात तो सुने ना। चले मान आप लिया जी, बात आप आप बहुत गलत नहीं महान कर जब हैं, किसी लेकिन फाल्कन सर, भाई जब आप किसी ने गलत मानना बात ही कर नहीं है तो हम क्या बात सर करेंगे। बात मुसलमान की सर तारीफ ही बात कर दें भाई। सर अच्छा आपको फाल्कन भाई यही नहीं ठीक है, पता करने चल कोई रहा बात नहीं। यार, देखे ना, आपको यही नहीं पता चल रहा मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। मैं तो कंपैरिजन में कर रहा हूँ, मैं मौजू तो चेंज नहीं कर रहा, मैं यार कंपैरिजन मुसलमान में की कर रहा हूँ। तारीफ करने के लिए इतनी तवील करनी पड़ती है? यार ये देखें, आपके हजरत सामने सल्लल्लाहु की, आप अलैहि मान वसल्लम नहीं ने रहे, क्या आप मान अच्छा नहीं मुसलमान वैसे रहे। राइटर नहीं, भाई पहले आप इसका इनकार कर दें, माजरत मिर्जा के साहब की साथ नहीं, तारीफ का इस इनकार पे कर दें, आपने भाई कहा था मैं कि बात तो नहीं होगी, आपने कहा था इसका इस पे इनकार बात कर नहीं दें, होगी, मेरे पास इसका है नहीं इनकार इसलिए कर बोलने दें, इनकार के लिए। कर दूं? करें ना इनकार। आप कहें ये फातिम नहीं भाई है, ये मिर्जा साहब ने एक गलत मिनट, की है तारीफ, राइडर भाई बल्कि असूलों पे आप रहें। कह चुके हैं, आपको जब तक मैंने नहीं बताया था आपने कहा था मैं गलत तारीफ कर रहा हूँ। राइडर आपने भाई तो अभी मिर्जा साहब को अपने भी असूल गलत ना कह तोड़ें, दिया। देखें जो ये वाली असूल ना तोड़ें। तारीफ अभी आपने आपने कहा की था है, कि ये ठीक है, अपने असूल ना तोड़ें। आपने खुद कहा था कि मैं जब कोई शख्स खोलने के लिए मौजूद नहीं है तो आप नहीं नहीं, बात करेंगे, तो अब फिर इसलिए इनको कहें ना, मुझे बात करने देते, इन्होंने मुझे छेड़ा है ना, गलत बात। नहीं मैंने आपको ऐसे मिसाल करें, दिया, देखें आप इतना देखें, ही सिर्फ कह दें कि आपको उस हदीस का इनकार है जिसमें मुसलमान की तारीफ नबी की ने फरमाया है, लिखा है। मिर्जा साहब ने आगे हदीस में अल्फाज फिर बढ़ा मिर्जा दिए थे। यार आप लोग नहीं हंसेंगे, नहीं अब नहीं, बार फिर बार मिर्जा मिर्जा साहब साहब का ने सहारा अल्फाज ले रहे बढ़ा हैं। दिए ना, मिर्जा साहब ने अल्फाज बढ़ा दिए। नहीं मिर्जा साहब का सहारा ना ले मिर्जा प्लीज इस वक्त। भाई बात यह है कि आप भी तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा लेते हैं, उनकी अल्लाह बात पेश हमारे करते हैं, कहा हम वो तो इनकार नहीं कर सकते, कुल अच्छा हम ये उनका आपके इनकार ये नहीं कर नबी सकते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دعویٰ یہ ہے کہ وہ فالکن بھائی ساری ایک سیکنڈ دنیا ایک کے لیے سیکنڈ تشریف لائے ہیں. فالکن بھائی بات بھائی کرنے دیں. بھائی اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ہمارے جو رائڈر بھائی امت سن لیں، اللہ امت قرآن میں فرماتا ہے، سن لیں اجاب ہے قرآن میں اللہ اجابت ہے، ہم امت اجابت ہیں، ہم اللہ ان کے قرآن میں ماننے والے ہیں، فرماتا ہے. آپ لوگ امت دعوت ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ نہیں مانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں بتاتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ، کہ فرما انی دیجیے رسول میں سب اللہ کی طرف سے انی رسول اللہ علیکم جمیعہ. میں یہی نہیں، انی رسول اللہ تو میں نے بھی یہی پڑھا ہے، انی نہیں، رسول آپ اللہ. انی رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں، انی رسول اللہ. ہاں ٹھیک ہے، رسول آپ اللہ یا رسول ہاں اللہ لکھا ہوگا تو کیونکہ میرے ہاں، نہیں سامنے میں آیت نہیں کوئی ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہیں اسی ٹھیک لیے میں ہے، ٹھیک کروا رہا ہوں، کوئی ٹھیک ہے. بات نہیں، کوئی بات دیکھیں نہیں، میں اس پر اعتراض نہیں کر جب رہا. اللہ فرماتا ہے نا کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ، کہ یعنی فرما دیجئے کہ میں سب کی طرف رسول ہوں. اب اسی آیت کے آخر میں کیا فرماتا ہے اللہ کہ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ پیروی کرو بھی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اس رسول کی اور میری پیروی بھی کرو. اب آپ کیا جی کرتے ہیں؟ آیت کا اوپر والا حصہ تو مان لیتے ہیں کہ ہاں ہم نے رسول سب کی طرف ہے، لیکن اللہ نیچے کیا فرما رہا ہے اسی آیت کے کہ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ پیروی کرو اس رسول کی. آپ رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے، اس لیے اس تعریف کو اچھا بھی نہیں مانتے. خیر، دیکھیے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرتا ہوں، پیروی بھی کرتا ہوں، آپ کے الفاظ بھی لیتا ہوں. ابھی دیکھیے گا آپ انکار کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور میرے سے پہلے، میرے سے قبل رسولوں کی مثال ہے. کیسے؟ کَرَجُلٍ بَنَا دَارًا إِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ. میں زبانی پڑھ رہا ہوں، مجھے پوری یاد شاید میرے اگر یہ اسلام کی تعریف ہے تو اردو میں بتائیں، مجھے نہیں آتی یار. یار. ایک تو ان کو سمجھ نہیں آتی، میں ان کے سوال کا جواب دے رہا ہوں بھائی. انہوں نے ایک سوال اٹھایا، میں مجھے جواب تو دینے دو. اچھا رائڈر بھائی، میں آپ کی غلطی درست کر دوں. میں نے ابھی آیت دیکھ لی ہے، آپ وہاں غلط تھے، آپ وہاں غلط تھے، میں ٹھیک تھا، آپ غلط تھے وہاں. آپ رسول دیکھیں، ایک منٹ ٹھہریں، ابھی بیک کر لیں. رسول اللہ پڑھ رہے تھے آپ، رسول اللہ پڑھ رہے تھے آپ. میں نے آپ کو بتایا انی رسول اللہ. یار سب نے سنا ہے. میں نے جو پڑھا تھا وہ پڑھا تھا کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ. اب بھی غلط پڑھا، اب بھی غلط پڑھا. غلط ہے نا. پھر پڑھیں. انی رسول اللہ علیکم جمیعہ. اب اللہ پڑھ رہے ہیں نا آپ. ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں، بتا دیجئے. نہیں میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں، آپ راہ کو پیش دے رہے تھے، میں راہ پڑھ رہا تھا. اور نہیں میرے بھائی، آپ دیکھیں، میں نے آپ پر اعتراض نہیں کیا، میں نے صرف آپ کی تصحیح کی ہے. میں آپ اوپر بھائی بات سنیں، اوپر بھائی آپ کو پتا میں رسپیکٹ سے بات کرتا ہوں. میں نے آپ کی غلطی اس لیے نہیں نکال لی کہ میں آپ پر کوئی تان تشنی کروں گا یا الفاظ. میں نے تو اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ اگر آپ غلط ہے تو آپ بھی ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ قرآن کی غلطی نکالنا بتانا صاف ہے. آپ نے غلطی دیکھیں اتنی لمبی بحث پہ چلے جاتے ہیں. تبھی بتا رہا ہوں، چھوڑ دیں اس بات کو. آپ نے دوبارہ بھی 2 مرتبہ غلط پڑھی ہے. آپ رسول اللہ پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، رسول اللہ نہیں ہے، رسول اللہ ہی ہے. اچھا ٹھہریے، مسلمان کی تعریف چاہیے. ٹھہریے، میں دیتا ہوں آپ کو جی 1 منٹ. وہ تو آپ نے مرزا صاحب کا انکار ہی کر دیا. اچھا جی ٹھہرے، فالکن صاحب دیکھیں، کسی نے سوال کیا، اس کا جواب نہ دوں، اس کا جواب جو جس چیز سے جو موضوع بحث تھا وہ اس پہ نہیں آنا آپ نے. سر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں مانتے نا، یہ تو بتا رہا ہوں. آپ یار نہیں آپ مانتے، مجھے بتا تو دیں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ میں کیا چیز ہے اس میں سے جو نہیں مان رہا. اچھا فالکن بھائی کو دیں جواب. میرا ٹائم ہو گیا تو میں نے پھر انشاءاللہ بات ہوگی. ان کو نا تعریف پلیز آج صرف تعریف دے دیں، میں اس کے بعد چلا جاؤں گا. میرے پاس تو یہ تعریف ہے، یہ انکار کر دیں اس کا. میرے پاس یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. جس نے کہی ہے کیوں غلط ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا. نہیں لوں گا، آپ نے ابھی کہا. وہ تو بھائی سہارے کی بات نہیں ہے، میں آپ کے منہ سے نکلوانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ مرزا صاحب کو نہیں مانتے. ہم ہر ایک تو یہ تعریف مانتے ہیں آپ، یہ مسلمان کی تعریف مانتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہم ہر لفظ مانتے ہیں، لیکن جب مرزا صاحب کی کتاب پہ بات کرنی آپ ٹائم رکھ لیں تو میں پھر کسی بھائی کو ساتھ لے کے آؤں گا. ایسا کریں، سنیں، چلیں، میرا ایک موضوع ہے. میں آپ کو پتا مرزا صاحب سے زیادہ بات نہیں کرتا، میں قرآن و حدیث سے زیادہ بات کرتا ہوں. لیکن ایک موضوع ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں. وہ آپ مجھے سے طے کر لیں، ٹھیک ہے. براڈ آپ کی مرضی کی ہو، لیکن اچھی ہو. میاں صاحب کی براڈ زبردست ہے. میں آپ کی براڈ پہ آ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں، ہماری براڈ پر آ جائیں، اچھے سے ہم بات کریں گے. بات کیا کرنی ہے میں نے
کہ مرزا صاحب کا جو عقیدہ 52 سال تک تھا، مرزا صاحب کی عمر 52 سال تک، 1991 تک، مرزا سے پہلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، حیات ہیں، اور اللہ نے ان کا رفع کیا زندہ کا آسمان کی طرف، اور وہ آسمان سے جسم کے ساتھ نازل ہوں گے۔ مرزا صاحب کا یہ عقیدہ، اب میری بات سن لیے گا غور سے، مرزا صاحب کا یہ عقیدہ بہت مضبوط دلائل پر کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہے، بہت مضبوط دلائل، ٹھیک ہے۔ اور مرزا صاحب بھی جو اس کے دلائل دیتے تھے، میں دوبارہ وہ دلائل سننا چاہوں گا آج سمجھنے کے سن، لیے، کیا دوبارہ بتا دیں گے؟ جی بات کیا یہ کھڑا، ہے کس پہ کھڑا ہے؟ کہ مرزا صاحب کا جو پہلا عقیدہ تھا ہاں کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، میں ذرا کیمرہ بند ہی کر لیتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مرزا صاحب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، اور جو ہے اس کے لیے جو مرزا صاحب عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے زندہ جسم کے ساتھ رفع کیا، اور وہ آسمان سے نازل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مرزا صاحب کا یہ عقیدہ بہت ہی مضبوط قطعی دلائل پر کھڑا تھا، لیکن جب 1991 میں مرزا صاحب نے اس عقیدے سے پیچھے ہٹے اور عقیدہ 1991 بدل نہیں، گیا، 1891 اوکے، شکریہ، 1891 میں جب مرزا صاحب اس عقیدے سے مرزا صاحب پیچھے ہٹے، اور مرزا صاحب نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور آسمان سے کسی نے نازل نہیں ہونا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم ہو ابن مریم، ٹھیک ہے۔ یہ جو مرزا صاحب کا دوسرا عقیدہ ہے، یہ بالکل جو انہوں نے دلائل دیے ہیں، وہ دلائل ان قطعی دلائل کے مقابلے میں بالکل ان کے مقابلے میں ضعیف ہیں، بالکل ان کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کن جو ان کے مرزا صاحب اپنے یا حدیث جو قرآن کی بات؟ اپنی جو مرزا صاحب دلیلیں دیتے تھے نا، اور ان سے بات کرتے تھے، عیسائیوں سے بات کرتے تھے، کہ اور دوسروں سے بات کرتے تھے، اور مرزا صاحب نے اس پر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، حیات ہیں، نازل ہوں گے قرب قیامت۔ اس پر جو مرزا صاحب دلائل دیتے تھے، وہ دلائل انتہائی مضبوط دلائل ہیں، بنسبت جو مرزا صاحب نے بعد میں عقیدہ بدل کر اس کی دلیلیں دینا شروع کی۔ چلیں اس پہ کر دیجیے گا، لیکن آپ نے جو اس پر آپ میرے سے گفتگو رکھیں، میں ثابت کروں مجھے گا لگتا ہے کہ راجہ مرزا صاحب آپ سے اس بارے میں، یعنی حیات عیسیٰ وفات عیسیٰ کی بات ہے، تو اس پہ بہت دفعہ بات ہوئی ہے۔ نہیں، اس طریقے سے کسی نے نہیں کی بات جو میں کہہ رہا ہوں، کہ مرزا صاحب کا پہلا عقیدہ مضبوط اور قطعی عقائد پر کھڑا تھا، اور دوسرا عقیدے کے جو دلائل ہیں وہ بالکل کمزور دلائل ہیں۔ اگر کمپیریزن کریں تو وہ 52 سال کا جو عقیدہ ہے، اس میں آپ ان کی بچپنا جو 10 12 15 سال بھی ساتھ ہی نہیں وہ چھوڑ دیں، جب سے چلو آپ جب سے مرزا صاحب نے اس عقیدے کا اظہار کیا، اس پر دلائل دیے، تب سے لے لیں، ٹھیک ہے۔ جب سے مرزا صاحب نے اپنی تحریرات میں، کہ آپ نے دونوں دلائلوں کے اوپر یعنی 1991 سے پہلے جو عقیدہ تھا مرزا صاحب کا، ٹھیک ہے، وہ مضبوط قطعی دلائل پر تھا، اور جو بعد میں ہوا وہ نہایت کمزور اور کچھ دلائل اپنی طرف سے مطلب گھڑے گئے، بنائے گئے معذرت کے ساتھ، میں یہ ثابت کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کی طرف سے ہے نا، کہ قطعی دلائل تھے ایک وقت میں، اور دوسری وقت میں مضبوط نہیں تھے دلائل، یہ دونوں چیزیں آپ فرما رہے ہیں نا۔ ہاں، میں یہ ثابت کروں گا دونوں، اور جو قطعی دلائل آپ کہہ رہے ہیں کہ کے قطعی دلائل کے ساتھ وہ عیسائیوں کا مقابلہ کرتے تھے، یعنی آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو مرزا صاحب نے خدا سے خبر پا کے بیان کیا، آپ اس کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، جو خدا سے پہلے ان کا عقیدہ تھا اس کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ اس پر آپ اس موضوع پر ڈیبیٹ رکھ لیں نا، میں پھر بتاؤں گا میں کیا بتا رہا ہوں، میں پھر بتاؤں گا آپ کو کہ میں کیا جاننا چاہ رہا ہوں۔ اس میں دیکھیں گے نا کون غلط کون ثابت ہوتا ہے، اس میں یہ دیکھیں گے۔ آپ اس پر موضوع رکھ لیں میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ مرزا صاحب کے دعوے کا پہلا جو ہے عقیدہ اس کو صحیح ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، تو جو نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے جو بالکل کہتا ہوں وہ پہلا عقیدہ مرزا صاحب کا صحیح تھا، کیونکہ قرآن و حدیث کے اور دیگر دلائل مرزا صاحب بالکل قطعیت کے ساتھ دیتے تھے، اور واقعی وہ ٹھیک تھے، ہم بھی ان دلائل کو ویسے مانتے ہیں۔ اچھا، چھوٹی سی ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور جو مرزا صاحب نے
جو جی مرزا میں صاحب نے، سنا. میں آپ کو بتا دوں، مرزا صاحب نے 1 2 3 4 بنیادوں پر، میں نے اس پر بہت پڑھا ہوا ہے اور وقت لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک مجھے آپ کی جماعت سے کسی نے حامی نہیں بھری. مرزا صاحب 4 بنیادوں پر حضرت عیسیٰ علیہ قطعی بنیادیں، جن میں سے ایک مرزا صاحب کے لیے قطعی ہے، 3 ہمارے لیے قطعی ہیں، ٹھیک ہے، اور چوتھی مرزا صاحب کے لیے قطعی ہے. تو ان 4 بنیادوں پر مرزا صاحب نے یہ باقاعدہ سے دلائل دے کر ثابت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ان کا زندہ کا رفع ہوا، اور وہ دو قیامت، قرب قیامت نازل ہوں گے. اور جب مرزا صاحب نے اس عقیدے کو بدلا اور یہ عقیدہ لیا کہ وہ فوت ہو گئے، نہیں، وہ دلائل مرزا صاحب کے ان دلائل کے مقابلے میں بالکل کچھ بھی نہیں ہے، کمزور ترین دلائل ہیں وہ. لہٰذا میں اس پر میں ثابت کر سکتا ہوں کہ پہلا عقیدہ قطعی دلائل پر تھا، 3 قطعی ہمارے اور ایک مرزا صاحب کا ایڈ کیا ہوا، وہ بھی مرزا صاحب کا قطعی ایڈ کیا ہوا کی دلیل تھی. ٹھیک ہے. اس پہ ایک چیز ٹھیک ہے، میں تھوڑا سمجھ آپ گئے. کو بتا دوں کہ آپ نے ٹائم لمٹ بھی دیکھنی ہے کہ مرزا صاحب کے جب مناظرے وغیرہ ہوتے تھے، جو کتابیں آپ نے لکھی ہیں عیسائیوں کے خلاف، تو اس وقت جو اشتہار وغیرہ شائع کیے تھے، تو جس طرح عیسائی اس وقت کہتے تھے کہ 2 کشتیاں ہیں، ایک کا ملاح وفات پا گیا ہے، ایک کا ملاح زندہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو تم لوگ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ کس کشتی میں بیٹھو گے؟ تو بعد میں بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہی ہے، تو اس میں بیٹھو جس میں ملاح، جس کا زندہ ہے. تو اس وجہ سے لاسٹ ٹائم میری آپ سے بات ہوئی تھی، آپ نے گوگل سے بھی سرچ کیا تھا کہ کوئی 35 لاکھ کے قریب جو لوگ عیسائی ہو گئے تھے، اسی عقیدے کی وجہ سے جو آپ مانتے ہیں. نہیں، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان نہیں 35 لاکھ کے قریب، ہاں، مسلمان تو عیسائی یعنی ہو گئے تھے نا، مطلب اسی عقیدے کی وجہ سے. نہیں، وہ ہندو وغیرہ کوئی ہوئے تھے، اور ان کی تو مشینری میں بھی آپ کام کو کر رہی تھی ثابت نا. کر دوں 4 مسجدوں کے نہیں، امام، 4 اور مسجدوں کے نہیں امام ثابت کر دوں گا آپ کو. میں آپ کو بتاؤں جب آپ سے بات ہوئی تھی، میں نے آپ کو واضح طور پر یہ گوگل سے دکھایا بھی تھا کہ جو مسلمان جو اس میں ہوئے تھے وہ بہت کم گنتی کے افراد تھے، میں آپ کو ابھی اور جو دوسرے ہوئے تھے وہ 4 مسجدوں کے امام مسلمان یعنی بھائی عیسائی ہو 4 گئے. مسجدوں کے امام 4 ہوتے ہیں نا، 40 لاکھ تو نہیں ہوتے. تو امام کے پیچھے 30 لاکھوں 35 لوگ لاکھ ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ اماموں کے پیچھے چلتے ہیں. نہیں، آپ کو میں نے بقایا گوگل سے دکھایا تھا. اچھا چلیں چھوڑیں اس بات 35 لاکھ کے قریب، اس بات کو 35 لاکھ اس رائڈر بھائی، وہ اللہ بھائی نہ کرے وہ آپ کے گھر سے مشینری، کوئی بندہ، او بھائی نہیں ہوئے آپ تھے کے گھر سے کوئی مسلمان. بندہ عیسائی ہو جائے آج، آپ کو کتنی تکلیف ہوگی؟ مسلمان بہت کم ہوئے تھے. یہ آپ کا زبانی بیان ہے نا، آپ نہیں، میں نے گوگل سے دکھایا، میں نے آپ کو ابھی دیکھ لیتے ہیں، میں ابھی کھول لیتا ہوں، ابھی کھول لیتا ہوں. نہیں، ابھی کھول دیتا ہوں، میرے پاس ہے موجود، ابھی کھول لیتا ہوں. جہاں مسجدوں کے اس 4 دن بھی بڑے میں بڑے نے اپنے آپ کو علماء، محدث اور یہ وہ کہنے والے سر عیسائی ہیں. نہیں سر، ابھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں چلیں واضح طور پہ میں نے آپ کو اس پہ دکھایا تو تھا کر کہ لیں وہ گے. مسلمان کم تھے، ان میں اکثریت ہندو تھے اور دوسری قومیں تھیں، اور مشینری کام کرتی آپ تھی. لگا لیں کہ سر چلے مسلمان لگا لیں 20 لاکھ لگا لیں 35 میں سے. نہیں، اتنی تو تعداد ہی نہیں تھی مسلمانوں کی، کیا چلیں ہوگا. آپ بتا دیں ویسے تو کتنی مزاحیہ تعداد بات ہے. ہے، لیکن اندازے سے بات کر رہے ہیں کتنے، 15 لگا لیں، 10 لگا لیں، 10 لاکھ لگا لیں. میں بھی 100-150 ہوں گے شاید، اللہ زیادہ نہیں ہے. ہاں 100-150 ہوں گے. اکثریت جو تھی، یعنی اکثریت گھر جو سے تھی ہی نا باتیں اسی وقت تیار کر لیتے ہیں. سر جی، آپ کے پاس میں نے بھی اندازہ بتایا نا، لیکن اندازہ حقیقت کے قریب ہونا چاہیے. آپ کا تو اندازہ ہی آپ تو کہتے ہیں پورا ہندوستان ہی کافر ہو گیا تھا. ویسے آپ کی عیسائی خواہش بن گئے. ہوتی ہے، ایسا تھا نہیں. انہی کے اچھا ایسا لوکل کریں، علماء جو ایسا ہیں کریں انہی سے ثابت کر دیں گے کہ وہ کیا سمجھتے تھے کہ اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا. سر جی، لوکل علماء نے مرزا صاحب کی زندگی میں ہی کفر کے فتوے دیے ہوئے ہیں مرزا صاحب پر. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ درست ہے آپ کی بات، بالکل ایسا ہی پھر ہوا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اب کے لوکل علماء جو ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس وقت حالت کیا تھی مسلمانوں کی. نہیں، اس وقت اچھی حالت تھی، مسلمان تو فائٹ کرتے تھے. میں تو آپ کے ان آج کل مسلمان کے تو علماء فائٹ سے، کر رہے تھے. میں آپ کے آج کل کے علماء سے ثابت کر. اچھا ایک چلے چھوٹا سا چھوڑے سوال ہے، مسلمان کی تعریف دیتے ہیں فائنلی، تاکہ میں آرام سے جا کے احمد اپل صاحب، میرا چھوٹا سا جاتے ہوئے ایک چھوٹا سا سوال ہے. چلیں جاتے ہوئے بتائیں، اس موضوع پر آپ رکھ رہے ہیں میرے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات ہوگی، کیونکہ میں آج کل میری 2-3 مصروفیات کٹھی ہیں. تو نہیں، آپ مجھے 1 مہینے کا ٹائم دے دیں. آپ مجھے 1 مہینے کا میں ٹائم نے دے نا دیں. کوئی خاص مصروفیت میں مصروف بھی ہوں، تو میں انشاءاللہ ٹائم نکال لوں گا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو موضوع بھی کوئی اتنا خاص بھی نہیں ہے جس پہ پہلے بات نہ ہوئی ہو. بڑا مزہ آئے دوبارہ کر گا، لیں. بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے اچھا گا. اس ایک موضوع چھوٹا پر سا سوال تھا آپ کی نظر میں، ایک چھوٹا سا سوال ہے، ضمنی سوال سمجھ لیں کہ امت مسلمہ میں
جو آنے والا آپ کے مطابق جو بھی آئے گا، جو ابھی تک نہیں آیا، آ جانا چاہیے تھا، کیا اس کا رتبہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، یعنی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کو مانا اور آپ کی امت میں ہوگا آنے والا، ظاہری بات ہے آپ کا عقیدہ یہ ہے، تو وہ جن کو وارسول الی بنی اسرائیل، یعنی اللہ نے قید کر دیا بنی اسرائیل کی طرح ماضی کے کرینے کے ساتھ، آپ اس سے رتبہ بڑا مانیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ بڑا مانیں گے؟ یہ ایک ویسے سوال ہے میرا. کس کا رتبہ؟ مجھے آپ نہیں سمجھ جس رہی کا اس انتظار بات کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا، آنے والا، اب مجھے نہیں پتا آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اگر مانا، انہی کو دوبارہ مانتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف گزر گئے ہیں، تو وہ اللہ نے ایک حد بنا دی کہ وہاں ہے، وہاں تک ہیں آپ نا، یعنی وارسول الی بنی اسرائیل، ان کا رتبہ زیادہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے گا جس کے ذریعے اسلام کا غلبہ ہوگا، اس کا رتبہ زیادہ ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بات یہ ہے وہ ایک ہی شخصیت ہے، ہم تو دو مانتے ہیں، ڈاکٹر وہ بھائی ایک منٹ، شخصیت آپ ہی کو ایک جواب دینے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ہے. کر لیں احمد ابل صاحب، آپ نے بات کرتے ہوئے اندر ایک بات ایڈ کی ہے کہ جن کو ابھی تک آ جانا چاہیے تھا، آپ کے یہ عقیدے بات کے آپ نے مطابق کدھر سے کی ہے؟ یہ ایک دوسری بحث ہے، اس پہ ہم بعد میں کر لیں گے بات. نہیں، آپ اگر اس براڈ میں تو الفاظ کا چناؤ ذرا سوچ سمجھ کے میں کیجیے. چلیں اس کا ہمارا جواب کوئی میں ایسا چلیں عقیدہ نہیں ہے، ہم کوئی ایسی دلیل ان کے دیتے ہیں. مطابق اچھا میں دلیل دے آپ دوں یہ نہ آپ کریں کہ ہمارے لیے وہ آ جانا چاہیے میں تھا، ابھی تک آ جانا چاہیے، ایسی ہاں کوئی جی، بات میں نہیں ہے. ابھی زی دلیل بھائی نہ نہیں، میں ہمارے بھائی کہنا عقیدے میں کوئی وقت ڈاکٹر چلے بھائی کبھی بک تو آئے گا نا. لیٹ می کمپلیٹ، میں ابھی دلیل دیتا نہیں، ہوں. اب ٹھہر نہیں میں دلیل لے لینا، اب اعتراض میں میں جواب انگلی نہیں اٹھی ہے میں کہ تو میں دلیل لے میں تو لینا جواب رائڈر دینے بھائی. لگا تھا نا، آپ نے اب بیچ میں مجھے نہیں، میں نے جواب دینا ہے، زی اس کا بھائی. جواب میں نے دینا ہے. اچھا دیکھیں جی زی جی، بھائی اچھا آپ میرا کا کیا، عقیدہ ہی نہیں ہے یہ، تو آپ دلیل کیا دیں گے؟ مطلب مجھے یہ میں نہیں زی پتا. بھائی دیکھیں آپ کا چھوٹا سا مختصر 10 سیکنڈ میں جواب یہ ہے کہ جب نبی کی نے وقت معین صلی اللہ فرمایا تھا نا، علیہ ایک وسلم. وقت تعین کیا تھا نا آپ صلی کیا اللہ علیہ وسلم مبارک نے، کہ آنے والے کی کدھر وقت نشانیاں تھیں. تعین کیا تھا؟ بیچ میں تو نہ بولے رائڈر بھائی، کم از کم تھوڑا سا تو خیال کریں. میں جو نہیں بات نہیں، کر رہا ہوں میں کہہ سن رہا ہوں لیں. کہ آپ نے مجھ وقت سے کدھر دلیل تعین مانگی ہے کیا نا، ہے. ہاں جی میں بتاتا ہوں وقت کب تعین کیا. جب نبی کی جی، نے نشانیاں بتائی تھی صلی اللہ کہ علیہ جب دجال کی نشانیاں بتائی تھی نا، اسی وقت ہی ظہور ہونا تھا نا. جب نشانیاں پوری ہوگی، وہ ایروپلین آ گیا جو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں کرتا ہے، تو آپ نہیں کا آنے نہیں، والا کدھر؟ نہیں آیا یہ پیارے اس طرح بھائی. نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، تو یہ اس حدیث طرح ہے. نہیں. احمد بھائی کدھر ہے حدیث نمبر بولیے گا پہلے. اچھا اب آپ سے نمبر دے کے حدیث سامنے لگا کے بات کریں، آپ اس کو نہیں مانتے؟ تو اور آپ رائٹ. زبانی کلام میں بات کریں گے، آپ کے ہمیں کوئی استاد بات تو آپ کر کے مانتے چلے ہیں جائیں گے، کہ ایسے تھوڑی ہوگا. وہ حدیث کا آپ کے استاد تو مانتے ہیں. رائڈر بھائی سے انکار کرتے، رائڈر بھائی میں حدیث کھول لوں پھر. تو آپ حدیث پیش کریں گے تو پتہ چلے گا نا آپ کس حدیث کی بات کریں. پیارے بھائی جس آپ نے نے نہ حدیث ہی ریفرنس نہیں بتایا، نہ پڑھی، حدیث نمبر بتایا، کچھ بھی نہیں بتایا. جس بندے نے حدیث ہی نہیں پڑھی وہ کیا بات کرے گا؟ چھوڑیں اب رائڈر بھائی کو کون سی بات کرنے حدیث؟ دیں. نہیں نہیں، کون سی حدیث؟ جس میں ریفرنس دیں گے تو پتہ چلے گا میں نے پڑھی یا کہ نہیں پڑھی. میں اب یہ ریفرنس دے رہا ہوں کہ مہینوں کا سفر ہاں، دنوں میں ہو جائے گا، گھنٹوں یہ میں ہو جائے ریفرنس گا. ہے وہ حدیث کا نمبر بتائیں اور بک بتائیں. یعنی آپ کو اتنا بڑا ریفرنس دیا ہے، دجال کے گدھے کی نشانی بتائی ہے، وہ حدیث ہی نہیں پڑھی آپ نے، آپ کو ریفرنس چاہیے. نہیں، آپ ریفرنس دیں گے تو چھوڑے پتہ چلے گا آپ نا، نا. آپ شاگردی رہے، احمد ابل استاد کو صاحب بات ایسے کرنے بات دیں. نہیں ہوتی. نہیں میں آپ نے اس لیے استاد آپ کو کو کہا بات تھا کہ کرنے جو دیں، عقیدہ ہمارا مناسب نہیں ہے نہیں آپ ہے. اس آپ کا استاد بیٹھے ہیں، شاگرد بات کرے، اچھا نہیں لگتا. جی رائڈر اچھا بھائی کریں پہلے آپ بات. بڑا جواب دینا چاہ رہے تھے میری بات کا، میں صرف اتنی بات میں نے کروں دے گا کہ دیا کوئی جواب، بات بہرحال ہماری کافی طرف ہے. وہ منسوب نہ کرے جو ہماری نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں یہ میرے نبی مہربانی نے کریں. فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، میں نے. ہاں، وہ جی رائڈر نبی بھائی پھر جن کے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ آپ سے ہے. بات ہوگی تفصیل سے. تو اب میں سمجھ گیا پہلی ہوں کہ آپ بات تو کس سے یہ ہے بات نا، کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان کو ابھی آ جانا چاہیے تھا. ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. اچھا ان کا وہ جو آپ کا حدیث، عقیدہ نہیں ہاں ہے. کوئی جزاک اللہ، ایسی یہ آپ ہمارا نے یہ نوٹ عقیدہ کر نہیں لیا ہے. کہ آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہاں ہے کہ ان کو آ ہمارا جانا کی چاہیے تھا. میری تو بات سن پہلے پوری ہونے دینا، ٹھیک ہے. نہیں آپ پوری بات ہمارا کریں. پوری کرنا ہمارا تو عقیدہ ہے، جب اللہ چاہے گا، جب اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت پر وہ آئیں گے، نازل ہوں تو گے. نبی رسول نے اللہ کچھ صلی نہیں اللہ علیہ وسلم فرمایا، نے اللہ فرمایا. چاہے گا، اللہ تو رسول جو بھی ہے، نبی نے سن کچھ بھی نہیں فرمایا. بات تو سن لیجئے نا. جب جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی نشانی بتائی ہے ان کے آنے کی. 2 بڑی نشانیاں، مطلب اور بھی بڑی نشانیاں، لیکن میں 2 بڑی نشانیاں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی نشانی یہ ہے کہ ان سے پہلے ایک شخصیت، امام مہدی علیہ السلام، جو امت کی خلیفہ ہوں گے، ٹھیک ہے، اس وقت امام مہدی علیہ السلام. اور امام مہدی علیہ السلام اور امت جو ہے ان کے ساتھ ایک جو مجاہدین ہیں وہ جنگ کی حالت میں ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، ٹھیک ہے. اور وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. حدیث میں یہ بڑی نشانی موجود ہے. دوسری بڑی نشانی دجال کا، وہ قتل کریں گے، ٹھیک ہے. تو جب بھی حالات بنیں گے، ان سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جو ہے وہ دور ہوگا، ان کی خلافت ہوگی، ان کے پیچھے تمام مسلم امہ جو ہے ان کی قیادت میں ان کے ساتھ چلے گی. یہ جب پوری ہوگی، جب
امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے, امت ایک جھنڈے تلے اکٹھی ہوگی, تو وہیں سے رائڈر نشانی بھائی اب بن بات جائے جاری گی. تو وہ رکھیں, ٹائم لیکن وہ شوٹر کو نا اس کا میوٹ کر دینا, اس کو وہ غلازت بکر. شوٹر بھائی نہ کریں. میں دیکھ لیتا ہوں. اصل میں صوفی نے بڑا بکواس کمنٹ کیا جو اس کے رپلائی میں انہوں نے دیا, میں دیکھ لیتا ہوں. تو وہ دکھائیں نا ذرا کون سا کمنٹ کیا تھا انہوں نے. جتنی خراب والا مسئلہ ہے پہلے کبھی نہیں. چھوٹے بچے, اب یہ دیکھیں نیچے وہ چھوٹے بچے سے لے کر تو یہ وہ ساری باتیں آپ نے اس کا نہیں پڑھا نا, وہ تو اس کردار کے جواب میں پھر یہ جواب بنتا تھا. نہیں چھوڑ دیں. اور یہ جو لمبائی کی غلاظت ہے اس نے نہیں ٹھہر جائیں کوئی مسلمان شاہ بول رہا بھائی شوٹر صاحب ذرا تحمل سے بات یار, پلیز کیا ہو گیا؟ پلیز چھوڑ دیں. آپ نے چلیں جواب صبر دے کریں دیا, بھائی جس کو صاحب, دینا بھائی تھا, صاحب, جس کو دینا تھا دے دیا آپ نے جواب. جس بندے نے میرا مائک جس بند کو کیا میں نے اس کو جس پھنسا کو دینا ہے. رائڈر بھائی نے جس کو بند کیا, میری بات سنے, میں کر رہا ہوں رائڈر بھائی کو. میں کر رہا ہوں. دیکھیں چلیں بات شاہ سنیں, شوٹر بھائی آپ نے نیچے جواب دے دیا, اس کا میسج پورا آپ پڑھیں. نے نیچے جواب دے دیا. اس کا میسج پورا پڑھیں. اچھا اس رائڈر کا بھائی ڈیلیٹ وہ کریں, میوٹ کر دیا نا, اب نظر نہیں یار آ اس رہا. کو کیوں آپ اٹھاتے کیوں ڈیلیٹ یار, کر دیں. جب رائڈر بھائی نہیں آپ ٹھہر جائیں, بھائی آپ ایک منٹ چپ کریں, احمد بھائی آپ چپ کریں. نہیں آپ کمپیوٹر بھائی وہ میوٹ کر دیا, اب نظر نہیں آ رہا, اس لیے وہ نیچے تو میرا آپ مائک کو میوٹ پتا ہے کریں, کہ اس کا نہیں مائک بات میوٹ کر کرو. ہم اس کا خود ہی مائک ڈیل میوٹ کر کرو, رہے اس ہیں کا نا. کر میسج دیا.